بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ عید کے بعد کی کیسی مصروفیات جا رہی ہیں؟ کیونکہ میں تو ابھی رات ہی لیٹ نائٹ واپس آئی ہوں شادی سے۔ میں آؤٹ آف سٹی گئی ہوئی تھی شادی پہ، تو میں نے کہا کہ ابھی اس کے بعد گھر کی جو حالت تھی نا، پھر بس صبح جب سے اٹھے ہیں نا تو یہ صاف ستھرائی یہ اسی چیزوں میں لگے ہوئے تھے، تو ابھی تھکاوٹ سے بری حالت ہو رہی ہے۔ لیکن میں نے کہا چلیں، آپ سب لوگ ایپیسوڈ کا ویٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کو انتظار نہیں کرواتی مزید، اور پھر مجھ سے بھی نہیں رہا جاتا کہ ایپیسوڈ پڑھے بغیر یا ناول کے پڑھے بغیر۔ تو پھر آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ نمبر 5، ناول تو میری ضرورت ہے، ریٹن بائی دُرِسَمن بلال۔ تو لیٹ سٹارٹ آور ایپیسوڈ نمبر 5۔ کوشش کروں گی کہ آج زیادہ پڑھی جائے۔ چلیں جی، لیٹ سٹارٹ۔ اس رات واپسی پہ ہوٹل جاتے ہوئے اس نے فیصلہ سنایا تھا کہ وہ ساحل سمندر پر جانا چاہتی ہے۔ زونا، مائی ڈارلنگ، ہم بہت تھک چکا ہے، تم کومیل کے ساتھ چلی جاؤ اور ہم کو ہوٹل ڈراپ کر دو، مریم خاتون نے اسے کہا۔ ان کے چہرے سے تھکاوٹ چھلک رہی تھی۔ میمی، آپ واقعی بوڑھی ہو گئی ہیں اور مجھے بالکل بھی کمپنی نہیں دیتی آپ، زوناش نے روٹھے انداز میں اظہار کیا۔ کومیل نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بیک مرر سے اس کی خفگی دیکھی۔ وہ غصے اور خفگی میں اور بھی حسین لگتی تھی۔ تو ہم نے کون سا کہا ہے کہ ہم جوان ہیں؟ ہم تو اعتراف کرتا ہے کہ اب ہم بوڑھا ہو گیا ہے، مریم خاتون نے پیار سے اسے خود میں بھیج دیا۔ کومیل ہے نا بیبی تمہارے ساتھ، آئی ایم شیور یہ تمہیں بور نہیں ہونے دے گا، کیونکہ کومیل سچ کہہ رہا ہے نا؟ مریم خاتون نے مسکراتے ہوئے اسے تسلی دی اور خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتے کومیل سے پوچھا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے سر ہلا گیا۔ جی مریم خاتون۔ اور پھر کومیل نے انہیں سمندر کے بیچ واقع 7 اسٹار ہوٹل میں برج العرب ڈراپ کر دیا تھا اور وہ گاڑی واپس موڑ کر اسی سمندر کے ساحل پر لے آیا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ ساحل سمندر پہ ہوا خاصی تیز چل رہی تھی۔ کومیل نے اپنی جینز کے پونچے فولڈ کر لیے تھے، وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ہوا سے اس کے بال بار بار بکھر رہے تھے اور وہ بار بار انہیں چہرے سے ہٹا رہی تھی، اور وہ اس کے ساتھ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ایک ٹرانس کی کیفیت میں بتانے لگی۔ مرسل مجھے کبھی کسی بیچ پر لے کے نہیں آیا، اس نے مجھے کبھی کسی مال میں شاپنگ نہیں کروائی، اس نے کبھی شوق سے میرے ساتھ ٹائم نہیں گزارا، اسے بالکل نہیں معلوم کہ مجھے کیا پسند ہے اور کیا ناپسند، اسے بالکل نہیں معلوم کہ مجھے کیا چیزیں خوشیاں دینی ہیں اور کیا چیزیں ہرٹ کرتی ہیں، میرا فیوریٹ کلر کون سا ہے، میں کھانے میں کیا شوق سے کھاتی ہوں، اسے میری پسند اور ناپسند کا کوئی آئیڈیا نہیں، اور ڈیڈ نے اسے میرے لائف پارٹنر کے طور پر چنا ہے، اور یہ میری زندہ زندگی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے کہ مرسل مجھ میں ایک رتی میں بھی انٹرسٹ نہیں لیتا، ہماری کیمسٹری آپس میں بالکل بھی نہیں ملتی ہے۔ زوناش کی نظریں وسیع سمندر پر مرکوز تھی، وہ دھیرے سے اپنے ساتھ چلتے کومیل کو بتا رہی تھی۔ اس کے لہجے میں بے پناہ دکھ تھا۔ کومیل کو بھی اس کی باتیں سن کر دکھ ہوا تھا۔ مجھے اکثر حیرت ہوتی ہے میم کہ مرسل صاحب آپ ایسی خوبصورت لڑکی میں انٹرسٹ کیوں نہیں لیتے؟ کوئی بھی شخص آپ کو دیکھ کر بآسانی آپ کی محبت میں گرفتار ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ بہت خوبصورت ہیں، کومیل نے اس کی ہمدردی میں بالکل عام سے لہجے اور اس دوستانہ انداز میں اعتراف کیا تھا، مگر زوناش اس کے عام سے لہجے اور ہمدردی میں ادا کی گئی خاص بات سن کر رک گئی تھی، اور مجبوراً کومیل کو بھی رکنا پڑا تھا۔ اس نے حیرت سے زوناش کو دیکھا تھا کہ وہ جانے کیوں رک گئی تھی، مگر وہ اس کو مسکراتے چہرے اور گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی کوئی بھی شخص میری خوبصورتی سے متاثر ہو کر بآسانی میری محبت میں گرفتار ہو سکتا ہے، میرا دیوانہ بن سکتا ہے؟ یس میم، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ جیسے اپنے ہی جملے پر جذبہ سا ہو رہا تھا، بے ساختگی اور ہمدردی میں وہ نہ جانے کیسے اس کی تعریف کر گیا تھا۔ اگر سچ مچ ایسا ہے تو میں چاہوں گی تم میری محبت میں گرفتار ہو جاؤ، تمہیں مجھ سے عشق ہو جائے، لازوال عشق، زوناش نے آنچ دیتے ہوئے لہجے میں اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تم میں ایک مقناطیسی کشش ہے کومیل، ایک ایسی کشش جو خود بخود مجھے تمہاری طرف کھینچتی ہے۔ تم میرے آس پاس رہتے ہو تو مجھے اچھا لگتا ہے، تمہاری کمپنی مجھے دلی سکون اور خوشی دیتی ہے، تمہارے ساتھ رہ کر مجھے کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا، میں ریلیکس فیل کرتی ہوں تمہارے ساتھ، تم اچھے لگتے ہو مجھے، اور یہ پسندیدگی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، نہ جانے کیوں۔ وہ فرتے جذبات میں اس کے مقابل کھڑی، اس کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ کوئی اور مرد ہوتا تو یقیناً اس سچویشن میں خوشی محسوس کرتا اور جواباً اظہار محبت کرتا، اس کے جذبات کو سراہتا۔ اس کی دکھ میں ڈوبی ہوئی باتیں سن کر چند لمحوں کے لیے کومیل کا دل نرم ہوا تھا۔ تم میں ایک مقناطیسی کشش ہے کومیل، ایک ایسی کشش جو مجھے خود بخود تم نہ چاہتے ہوئے بھی تمہاری طرف کھینچتی ہے،
تم میرے آس پاس رہتے ہو تو مجھے اچھا لگتا ہے، تمہارے ساتھ مجھے تحفظ کا احساس ہوتا ہے، تم میری ضرورت بنتے جا رہے ہو، میری عادت بنتے جا رہے ہو۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری پسندیدگی کا یہ راستہ ایک دن مجھے تمہاری محبت میں مبتلا کر دے گا، ایسی محبت جہاں سے واپسی میرے لیے ناممکن ہو جائے گی۔ وہ دیوانگی میں اپنے دل کا حال اس پہ عیاں کر رہی تھی۔ پلیز اسٹاپ اٹ، آپ پھر سے انتہائی فضول باتیں کر رہی ہیں۔ کومیل نے نفرت اور غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکے، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی خوبصورت آسیب اسے چمٹ گیا ہو۔ کومیل، یہ فضول باتیں نہیں ہیں، یہ میرے دل کی گواہی ہے، تم مجھے اچھے لگنے لگے ہو، وہ دیوانہ واری سے بتا رہی تھی۔ اس کی نظروں میں کومیل کے لیے محبت تھی۔ کومیل کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو اس سچویشن میں یقیناً بہت خوشی محسوس کرتا، اس کے جذبات کو سراہتا، خوشی سے پھولا نہ سماتا۔ ایک حسین ترین اور دولت مند لڑکی کومیل سے محبت کا اظہار کر رہی تھی، مگر وہ کوئی اور مرد نہیں تھا، وہ کومیل افریدی تھا۔ اپنی حدود، اس کے اور اپنے بیچ فرق، حیثیت اور مرتبے کو بخوبی سمجھتا تھا۔ میم پلیز فار گاڈ سیک خود کو سمجھائیں اور آپ مجھ سے غلط امیدیں مت لگائیں، میرے دل میں آپ کے لیے ایسی کوئی فیلنگز نہیں ہیں، اور نہ کبھی ایسی فیلنگز میرے دل میں جنم لے سکتی ہیں۔ آپ میری مالکن ہیں، میں آپ کا ملازم ہوں، اور بس اس بات کے آگے فل سٹاپ لگا دیں۔ یہی میرے اور آپ کے بیچ کی حقیقت ہے، سچ ہے۔ کومیل نے اب کے اسے غصے کی بجائے پیار سے سمجھانا چاہا۔ کومیل، تمہارے اندر مجھے اپنی زندگی دکھائی دیتی ہے، تم میرے خوابوں میں آنے والے سپر ہیرو ہو، میرے آئیڈیل ہو۔ تم پہلی نظر میں ہی میرے دل میں گھر کر گئے تھے۔ تم میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد ہو جس کے آگے میں خود کو بے بس محسوس کرتی ہوں۔ تمہارے لیے میرے دل میں جو فیلنگز ہے وہ تم سے پہلے کبھی کسی مرد کے لیے بیدار نہیں ہوئی۔ آئی سویئر کومیل، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ زوناش رو دینے کو تھی، اور میں چاہتی ہوں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں، تمہاری بن کر۔ وہ اس کے بے حد قریب آتے ہوئے بے ساختگی سے بولی۔ اس وقت وہ ہذیانی کیفیت میں تھی۔ آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے، آپ کس مٹی سے بنی ہوئی ہیں؟ کیوں آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ میں کتنی بار آپ کو سمجھاؤں کہ ایسا ممکن نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ کیوں ممکن نہیں ہو سکتا؟ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے اگر تم چاہو تو۔ زوناش ہمس اپنی بات پر قائم تھی۔ وہ اس وقت ایک ٹرانس کی کیفیت میں تھی، اب اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ اس کی ڈٹائی نے کومیل کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ آپ نہ میری منزل ہے، نہ میری آئیڈیل۔ میرے جیسے شخص کی زندگی کا کوئی راستہ اب تک نہیں جاتا۔ آپ کی منزل مرسل قریشی ہے، کومیل افریدی نہیں۔ میں ایک معمولی سا انسان ہوں، خدارا مجھے اتنے بڑے اور کٹھن امتحان میں نہ ڈالیں۔ آپ مجھے مسلسل گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، مجھے ایک ایسے راستے پر قدم رکھنے پر اکسا رہی ہیں جس پہ قدم رکھتے ہی سوائے بربادی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مجھے میری ڈیوٹی ایمانداری سے نبھانے دیں اور بخش دیں مجھے۔ آپ کے ساتھ ڈیوٹی نبھاتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کسی پل سے رات پہ چل رہا ہوں۔ اس جاب کو میرے لیے ایک بھیانک غلطی مت بنائیں اور معاف رکھیں مجھے اپنے عشق اور محبت سے۔ غصے اور طیش سے کومیل کا سانس پھول گیا تھا، وہ تنگ آ گیا تھا اس کی ایسی باتوں سے اور پھٹ پڑا تھا، چیخ اٹھا تھا۔ اس کے کیریئر میں آج تک ایسی سچویشن سے اس کا واسطہ نہ پڑا تھا۔ کومیل کو حقارت، اس کا غصہ، اس کے دو ٹوک الفاظ اس کی آنکھوں سے آنسو بن کر بہنے لگے۔ اس کا رویہ، اس کا انداز، اس کی دھتکار زوناش کے لیے بہت انسلٹنگ تھی، جان لیوا تھی۔ ایسی بے بسی زوناش نے کبھی زندگی میں محسوس نہ کی تھی۔ آنسوؤں سے اس کا چہرہ بھیگ رہا تھا۔ بٹ یو آر مائی فیوریٹ مسٹیک۔ میں سمجھتی تھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت ہوتی ہے، مگر نہیں۔ کبھی کسی کی حقارت، کسی کا غرور، کسی کے جملے ہی انسان کی جان لے لیتے ہیں، اور جانتے ہو یہ موت سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آئی ایم دا بگیسٹ فول آف دس ورلڈ۔ تم ایک پتھر ہو، گھمنڈی ہو، مغرور ہو۔ میں نے ایک ایسے شخص سے محبت کی بھیک مانگی جس کی جیب ان سکوں سے خالی ہے۔ ایسی التجا اگر میں نے مرسل سے کی ہوتی تو اس کا کٹھور دل بھی نرم ہو جاتا، مگر نہ جانے کیوں اپنی انا کو اپنے پیروں تلے رون کر تمہارے آگے کیوں گڑ گڑائی۔ تم سچ کہتے ہو، تمہاری زندگی کا کوئی راستہ مجھ تک نہیں آتا۔ میری منزل مرسل قریشی ہے، کومیل افریدی نہیں۔ پھر کیوں میں بھٹک کر تمہارے پاس آئی، کیوں؟ زوناش کی آواز دکھ، حیرت اور افسوس سے کانپ رہی تھی۔ اس کے لیے سب کچھ انتہائی انسلٹنگ تھا۔ اس نے ایک ناسمجھ اور ضدی بچے کی طرح زندگی کے بازار میں سے ایک ایسا کھلونا مانگ لیا تھا جو اس کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ I cannot bear this. You insulted me a lot. تم نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا ہے۔ میں آئینہ دیکھوں گی تو وہ مجھ پر ہنسے گا، میرا مذاق اڑائے گا۔ You insulted me a lot. وہ ہذیانی انداز میں بولتی ہوئی اس کے سامنے سے ہٹ گئی تھی اور تیز تیز قدموں سے دور جا رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں نے کومیل کے قدم وہیں جکڑ لیے تھے۔ اس کے آس پاس زوناش کے الفاظ، اس کے جملے گونج رہے تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کر اسے سمندر میں پھینک دیا ہو۔ ایسی بے بسی کومیل نے بھی کبھی زندگی میں محسوس نہ کی تھی۔ اس کے قدم وہیں جمے ہوئے تھے، مگر اس کا دل اب دھیرے دھیرے دھڑک رہا تھا۔
اسے اکسا رہا تھا کہ وہ زوناش کا ہاتھ تھام لے۔ زوناش کے احساسات کا قتل عام تو گزشتہ 2 سال سے ہو رہا تھا، مگر وہ اتنی ہرٹ کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی وہ آج ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار دنیا کی ہر نعمت اور ہر آسائش ہونے کے باوجود اس نے کسی بھکاری کی طرح کومیل افریدی سے محبت کی بھیک مانگی تھی۔ اس نے زوناش کو بری طرح سے دھتکار دیا تھا، اس کا کشکول اٹھا کر پٹخ ڈالا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی خود کو اتنا حقیر نہیں جانا تھا جتنا کومیل کی دھتکارنے پہ آج اسے محسوس ہوا تھا۔ پہلے وہ اس کی ظاہری شخصیت سے متاثر ہوئی تھی، پھر وہ اس کی باطنی شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو گئی تھی۔ کومیل ہی حقیقی معنوں میں اس کا آئیڈیل تھا، اسے کومیل اچھا لگتا تھا، اس میں تھا ہی کچھ ایسا مختلف کو اس کی جانب کھینچتی چلی گئی تھی۔ نہ جانے وہ اس کے لیے ساتھ رہتے رہتے کب اس کے لیے اتنا اہم ہو گیا تھا، اتنا خاص ہو گیا تھا۔ وہ رومانٹک موویز ضرور دیکھا کرتی تھی اور رومانٹک ناولز بھی پڑھا کرتی تھی، مگر اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں بھی کوئی ایسا موڑ آئے گا جب وہ خود کسی مرد سے محبت کا اظہار کرے گی اور جواباً وہ اتنے تلخ انداز میں اتنی سختی سے اس کی انسلٹ کرتے ہوئے اسے دھتکار دے گا، اسے اور اس کی محبت کو بے مول کر دے گا۔ اس سے اپنی بے عزتی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایک مکمل حسن کا پیکر تھی۔ جس شخص کو زبردستی اس کی زندگی میں شامل کیا جا رہا تھا، اسے بھی زوناش میں دلچسپی نہ تھی، اور جس شخص کی زندگی میں وہ خود بخود زبردستی شامل ہونا چاہتی تھی، اس کو بھی گویا زوناش میں کوئی انٹرسٹ نہ تھا۔ وہ اس زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہتی تھی جس زندگی میں اسے کوئی نہ چاہنے والا تھا۔ وہ گھٹ گھٹ کر مرنے کی بجائے ایک ہی بار مر جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور شاید فیصلہ بھی کر چکی تھی۔ اس لیے وہ دیوانہ وار سمندر کے اندر جا رہی تھی۔ اسے اپنا آپ بے مول لگ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ دنیا کی سب سے بدصورت اور حقیر لڑکی ہو۔ وہ ہر سے محبت کی بھیک مانگتی تھی اور ہر کوئی اسے دھتکار دیتا تھا۔ جب انسان خود مر رہا ہو تو اسے اپنے مرنے والے بھی یاد آتے ہیں۔ اسے آج اپنی ماں مہرین قریشی بھی شدت سے یاد آئی تھی، اور اسے آج زونین قریشی بھی بے پناہ یاد آ رہا تھا۔ رات اپنا طریق آنچل اوڑھ چکی تھی۔ وہ ساحل سمندر کے جس حصے میں تھی وہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے کسی کی بھی نظر اس پہ نہ پڑی تھی۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ تھی، اگر ہوتی تو اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی۔ اسے اپنے سامنے سمندر کی ایک بڑی لہر آتی دکھائی دی۔ زوناش نے آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحوں میں اس کی کہانی سمندر کے اندر چھپی ان ان گنت کہانیوں میں شامل ہونے والی تھی، اس سے پہلے کہ سمندر کی لہر اسے اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی۔ کومیل نے نہایت پھرتی سے عقب سے آ کر اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ سمندر کی 2 بڑی اور تیز لہر نے ان دونوں کو لڑکھڑا کر گرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کومیل نے اسے مضبوطی سے بھینچ رکھا تھا۔ کچھ لمحے وہ غائب دماغی سے اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ پانی کی لہر واپس جا چکی تھی۔ کومیل نے خود کھڑے ہو کر اسے شانوں سے تھام کر اٹھایا تھا۔ دونوں پانی میں بھیگ چکے تھے۔ وہ غصے میں اس پر برسنے لگا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی آپ کی؟ کیا کرنے جا رہی تھی آپ؟ بہت شوق ہے آپ کو مرنے کا؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ اگر میں بر وقت آپ تک نہ پہنچتا تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ آپ کو احساس ہے اس بات کا؟ اب وہ اسے شانوں سے پکڑ کر نہایت غصے میں اسے جھنجھوڑ رہا تھا اور تقریباً اس پہ چیخ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، کیوں بچایا ہے تم نے مجھے؟ اس نے کومیل کے ہاتھوں کو جھٹک کر چلاتے ہوئے پوچھا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے میری کسی بھی کال و فعل کے بارے میں روکنے والے؟ آپ کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے، میری ذمہ داری ہے۔ اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے میں نے کمال صاحب سے، تو آج میں تمہیں تمہاری ذمہ داری سے آزاد کرتی ہوں۔ مت نبھاؤ تم اپنے فرائض، چلے جاؤ واپس اور چھوڑ دو مجھے میرے حال پہ، دفع ہو جاؤ۔ زوناش نے چیختے ہوئے اسے دھکا دیا اور ایک بار پھر وہاں سے سمندر کی سمت بھاگنا چاہا، مگر اگلے ہی لمحے کومیل نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ غصے اور بے بسی سے بری طرح ہانپ رہا تھا۔ میں نہیں چھوڑ سکتا آپ کو، آپ کے حال پر۔ خدا را میری حالت پر رحم کریں۔ آپ اپنے ساتھ ساتھ آپ مجھ پر بھی ظلم کر رہی ہیں، کیوں؟ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ پلیز ایسا مت کریں میم، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کبھی خود کو معاف نہ کر پاتا۔ کومیل کے لہجے میں نمی تھی۔ وہ اسے پہلی بار اپنی مرضی اور اپنی رضا سے خود میں بھینچے ہوئے تھا۔ اس کی آواز بے بسی سے، دکھ اور پریشانی سے کانپ رہی تھی۔ سمندر کی چھوٹی چھوٹی لہریں اب ان دونوں کے گھٹنوں کو چھو کر واپس جا رہی تھی۔ وہ گویا ہیرو کی ایک کان تھی جسے آسانی سے فلرٹ کر کے کومیل اپنے جذبات کی تسکین کے ساتھ ساتھ مالا مال بھی ہو سکتا تھا، مگر اس کا میں اس دنیا کی سب سے معمولی لڑکی ہوں اور غیر اہم بھی، جس کے نصیب میں سب کچھ ہے سوائے محبت کے۔ شاید میں محبت کے قابل ہی نہیں ہوں۔ انسان جس چیز کی خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے وہ چیز اس سے اتنی ہی دور کر دی جاتی ہے۔ چھوڑ دو مجھے کومیل، کیوں بچایا تم نے مجھے؟ وہ بری طرح سے روتے ہوئے اس کی گرفت میں مچل رہی تھی، اس سے الگ ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔
इसे दुख के साथ साथ कोमैल पर बेइंतहा गुस्सा भी आ रहा था। कोमैल ने इसकी कोशिश को नज़रअंदाज करते हुए एक ट्रांस की कैफियत में धीरे से इसको खुद में मज़ीद भेज लिया। मैम, आप इस दुनिया की सबसे ख़ास लड़की हैं। कौन काफिर है जो आपको खुद से दूर करना चाहता है? आप मोहब्बत की मिट्टी से बनी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हैं और आपको चाहे जाने के लिए ही बनाया गया। मगर प्लीज़ मैम, आप मुझसे मोहब्बत मत मांगिए। मेरे और आपके दरमियान स्टेटस की लंबी और ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हैं। मेरी और आपकी हैसियत में हर लिहाज से ज़मीन और आसमान जैसा फ़र्क है। वो धीरे धीरे से इसी ट्रांस की कैफियत में प्यार से इसे समझा रहा था। तुम ये दीवारें बहुत आसानी से तोड़ सकते हो कोमैल। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर डर कैसा कोमैल? वो भीगे चेहरे के साथ बेताबी से पूछ रही थी। मैं ये दीवारें नहीं तोड़ सकता मैम, मैं अमानत में ख़यानत नहीं कर सकता। कोमैल का अंदाज़ हवस बेबसी लिए हुए था। कौन कह रहा है तुम्हें अमानत में ख़यानत करने को? हम जायज़ और शरई तरीके से निकाह करेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ कोमैल। सुनाश अब भी अपनी बचकाना ज़िद पर कायम थी। कोमैल ने बेचैनी के आलम में इसे खुद से अलग कर दिया था। मैम प्लीज़ प्लीज़ मुझसे इन सब कामों की तवक्का मत करें, मैं ये नहीं कर सकता। आप ख्वाबों की दुनिया से निकलकर हकीकत की नज़रों से देखें। आपकी मंगनी होने वाली है आपके कज़न से। मैं आपका ज़ाती ड्राइवर और बॉडीगार्ड हूँ, आपका मुहाफ़िज़ हूँ। अगर आपको मुझसे सचमुच मोहब्बत है तो मुझसे वादा करें आप अपने और मेरे बीच आइंदा इस मोहब्बत को भी नहीं लाएंगी। आइंदा आप कभी इस तरह इमोशनल होकर ख़ुद को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी, वरना मैं ये जॉब छोड़ दूँगा। आखिरी जुमला कोमैल ने फ़ैसला कुन अंदाज में कहा था तो वो हवस बेबसी से इसे चंद लम्हे देखती रही और फिर आहिस्तगी से बोली, इतने बड़े अहदों पे माम मत लो मुझसे कोमैल। ये मोहब्बत बड़ी ज़ालिम चीज़ है, दिमक बनकर खा जाएगी मुझे। इसकी आवाज़ में नमी थी और आंखों में आंसू। मैम, आपको मुझ में वक्ती कशिश महसूस हो रही है। आप इस वक्त जज्बाती हो रही हैं, इसलिए इस वक्ती कशिश को मोहब्बत का नाम दे रही हैं आप। कोमैल इसे किसी बच्चे की तरह मुसलसल बहला रहा था। कोमैल, मेरी मोहब्बत को वक्ती कशिश का नाम मत दो। तुमने किसी से मोहब्बत की होती तो तुम्हें मालूम होता मोहब्बत किस तरह इंसान की अना और सेल्फ़ रिस्पेक्ट को निगल कर इसे एक भिखारी बना देती है। वो एक बार फिर रो पड़ी थी। न जाने क्यों, कब और कैसे इसके सामने खड़ा शख्स इसकी ज़िंदगी बन गया था, इसकी ज़रूरत बन गया था, इसकी आदत बन गया था। वो एक बार फिर बेबसी से रो पड़ी थी। मान लिया कि आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है। प्लीज़ आपको इस मोहब्बत का वास्ता, अगर आप मुझे अपने सामने अपने आसपास देखना चाहती हैं तो आपको इस मोहब्बत को अपने दिल से निकालना होगा। वो अब भी अपनी बात पर कायम था। वो हवस इसे इसी भीगी आंखों और भीगे चेहरे के साथ इसे देख रही थी। तुम बहुत ज़ालिम हो कोमैल। मेरी मोहब्बत की ये बेबसी एक दिन तुमको भी ऐसे ही बेबस करेगी। इंतकाम लेगी ये मोहब्बत तुमसे, देख लेना तुम। वो नम लहजे में कहती हुई मुड़ गई थी। मैम प्लीज़ चेयर अप एंड लीव दिस टॉपिक। हम एक अच्छे दोस्त बनकर भी तो हमेशा साथ रह सकते हैं ना। मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर वो इसे किसी बच्चे की तरह बहलाते हुए बोल रहा था, जैसे किसी रोते हुए बच्चे को चॉकलेट देकर बहलाया जाता है। मुझसे दूर रहने की सज़ा देते रहोगे मुझे कोमैल? ये सज़ा बहुत तकलीफ़ देगी मुझे। सुनाश के लहजे में अब भी नमी थी, अलबत्ता इसके आंसू अब थम गए थे। मैम, मैं अब भी अपनी बात पे कायम हूँ। आप मुझे अपने सामने और अपने करीब देखना चाहती हैं कि नहीं? मैं एक दोस्त बनकर हमेशा आपके साथ रह सकता हूँ, मगर महबूब बनकर नहीं। मैं दोस्ती का हाथ आपकी जानिब बढ़ा रहा हूँ, इसे थामना चाहती हैं तो थाम लीजिए, वरना मैं सुबह ही इस नौकरी से रिज़ाइन दे दूँगा। जोनाश ने इसका अपनी जानिब बढ़ा हुआ हाथ देखा और तलखी अंदाज में मुस्कुराई। मुझे बचा कर तुम मेरे लिए एक और भयानक मौत तजवीज़ कर रहे हो। अगर तुम मुझे इसी तरह घुट घुट कर मरता हुआ देखना चाहते हो तो ऐसे ही सही। जोनाश ने इसके पहले हाथ पे अपना कांपता हुआ हाथ रख दिया, क्योंकि सच यही था कि वो इस दुश्मन जहाँ को हर वक्त हर लम्हा अपनी नज़रों के सामने देखना चाहती थी, इसे अपने आसपास देखना चाहती थी। इसने अपनी मोहब्बत के कोमैल ने इसका हाथ थाम के धीरे से दबाया और छोड़ दिया। इसके चेहरे पर अब एक इत्मीनान फैल गया था। वेरी गुड, ये हुई ना बात। आज से हम सिर्फ दोस्त बनकर साथ रहेंगे। कोमैल मुतमईन अंदाज में इसके साथ चलने लगा, मगर वो अब भी खामोश थी। ये पहला मर्द था जिसके लिए वो यूँ इमोशनल हुई थी और अब इसके चेहरे पे अब भी इस तरह और कर्ब लिखा दिखाई दे रहा था। कम ऑन मैम, प्लीज़ चीयर अप। कोमैल ने गर्दन मोड़कर मुस्कुराते हुए इसे कहा। इन चंद दिनों में ही कोमैल को अंदाज़ा हो गया था वो किस कदर जज्बाती, इमोशनल और कनूती किस्म की लड़की है। वो इस पर डांट टपट करके गुस्सा दिखाकर नतीजा देख चुका था। अब इसे इस स्टूपिड लड़की को दूसरे तरीके से डील करना था, नहायत समझदारी से, नरमी से और शायद प्यार से। और फिर 1 डेढ़ हफ्ता दुबई में गुजारने पर पता ही नहीं चला
وہ دبئی سے واپس آئے تو کمال قریشی ایک بزنس میٹنگ کے سلسلے میں کراچی گئے ہوئے تھے۔ زناش اپنی نیند پوری کر لینے کے بعد ٹیرس پر آ گئی تھی۔ اس کا دل اب بھی بوجھل تھا، اداس تھا۔ تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے شاید وہ اپنے اندر کی گھٹن دور کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے لیے کافی وہیں منگوا لی تھی۔ اپنے اندر کی فرسٹریشن دور کرنے کے لیے وہ اکثر جگجیت کی غزلیں سنا کرتی تھی۔ سو اب بھی اس نے کانوں میں ہینڈ فری لگا رکھی تھی۔ ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے، عشق کیجئے پھر سمجھیے زندگی کیا چیز ہے۔ ان سے نظریں کیا ملی روشن فضائیں ہو گئیں، آج جانا پیار کی جادوگری کیا چیز ہے۔ ان سے نظریں کیا ملی روشن فضائیں ہو گئیں، آج جانا پیار کی جادوگری کیا چیز ہے۔ عشق کیجئے پھر سمجھیے زندگی کیا چیز ہے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ جگجیت کی آواز کے ساتھ آواز ملائے خود بھی گا رہی تھی۔ ہم لبوں سے کہہ نہ پائے ان سے حال دل کبھی، اور وہ سمجھے نہیں یہ خاموشی کیا چیز ہے۔ وہ مکمل اس غزل میں گم تھی۔ لان میں کھڑا کومیل ہاتھ کے اشارے سے اسے وہاں سے ہٹ جانے کو کہہ رہا تھا، مگر وہ غزل میں اس قدر گم تھی کہ اسے دیکھ ہی نہیں پائی۔ کومیل نے اپنا سیل فون نکالا اور اس سے کال کی۔ زناش کے ہاتھ میں پکڑا سیل فون بج اٹھا۔ زناش نے اس کی کال کٹ کر دی اور پھر سے غزل سننے لگی۔ کومیل نے جھنجھلا کر اسے پھر سے کال کی، اب کہ اس نے کوفت سے کال ریسیو کی۔ کیا مصیبت ہے، تم بار بار کال کیوں کر رہے ہو مجھے؟ میم آپ ٹیرس سے اتر آئیں، آپ کا وہاں کھڑے رہنا خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا، اس نے پروفیشنل انداز میں سے اطلاع دی۔ تمہیں میری فکر میں اتنا ٹینس ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ کام مجھے میری مرضی سے بھی کرنے دیا کرو، ایک فوج ہے لوگوں کی جنہیں مجھ پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اس نے جھنجھلا کر ٹھک سے کال بند کر دی۔ کومیل نے حیرت سے اپنے سیل فون کو اور پھر جھولے میں بیٹھی زناش کو دیکھا اور عجلت میں گھر کے اندر بڑھا، اور پھر اگلے 2 منٹ میں وہ لفٹ کے ذریعے اس کے پاس اس کے سر پر کھڑا تھا۔ آپ آسانی سے اور سیدھے انداز سے بات کیوں نہیں مان لیتی ہیں؟ کومیل نے اس کے کانوں سے ہینڈ فری نکالتے ہوئے غصے میں کہا۔ تمہاری سب باتیں تو مان لی ہیں میں نے، اب کون سی بات باقی ہے تمہاری؟ آرام اور تسلی سے پوچھا گیا۔ آپ کا یہاں بیٹھنا چلنا پھرنا قطعی مناسب نہیں۔ وہ اس کے اطراف میں پروفیشنل انداز میں ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ کیا مناسب ہے اور کیا مناسب نہیں ہے اچھی طرح سے جانتی ہوں میں، مجھے ابھی تھوڑی دیر یہیں بیٹھنا ہے، تم جاؤ یہاں سے، میں سنگنگ کی تھوڑی پریکٹس کر رہی ہوں۔ زناش نے ایک بار پھر کانوں میں ہینڈ فری ڈالی۔ آپ کچھ بھی نہیں جانتی، اور رہی بات سنگنگ کی تو آپ اس کی پریکٹس میوزک روم میں بھی کر سکتی ہیں، یہاں بیٹھ آپ کوئی میوزک ایوارڈ نہیں جیتنے والی۔ وہ جھنجھلایا۔ کومیل مجھے ہر وقت ہر بات پہ سمجھانا تمہارا فرائض میں شامل نہیں ہے۔ زناش نے اسے غصے سے دیکھا، وہ تنگ آ چکی تھی ہر وقت کی ایسی روک ٹوک سے، ایسی پابندیوں اور آرڈر سے۔ زناش فار گاڈ سیک، عجلت میں اس کے منہ سے زناش کا نام نکل گیا تھا۔ سوری میم۔ اگلے ہی لمحے وہ گڑبڑا گیا اور وہ کتنے ہی لمحے اسے دیکھی گئی۔ تمہارے لبوں سے اپنا نام سن کر بہت اچھا لگا۔ سوری اگین میم، آپ بھی تو آسانی سے میری کوئی بات نہیں مانتی، اس نے جواز دیا۔ تمہاری ساری باتیں تو مان لی ہیں، اب اور کیا چاہتے ہو تم؟ طنزیہ انداز میں اس نے کومیل سے پوچھا تو وہ نظریں چرا گیا۔ فی الحال میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ نیچے آ جائیں، یہاں آپ محفوظ نہیں۔ اوکے، میں صرف ایک شرط پہ نیچے جاؤں گی۔ کیسی شرط؟ وہ حیران ہوئی۔ تم ابھی اور اسی وقت مجھے کہیں باہر لے کر جاؤ گے۔ اس نے حکم سنایا تو کومیل نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے میم، لے جاؤں گا، آپ نیچے تو آئیے۔ اس کی بات سن کر زناش کسی سعادت مند بچے کی طرح اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ اوکے میم، آپ ریڈی ہو کر لان میں آ جائیے، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ کومیل نے اس کی بات کا جواب دیا تھا اور پھر وہ دونوں لفٹ کے ذریعے نیچے آ گئے تھے۔ زناش اپنے روم کی طرف بڑھ گئی اور کومیل لان کی طرف۔ پھر مریم خاتون کو اطلاع دے کر ٹھیک 15 منٹ کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹس پرنٹ کی پٹیالہ شلوار پر سی پلین شرٹ میں ملبوس، گلے میں مفلر کے انداز میں دوپٹہ لپیٹے خاصی پرکشش اور مہذب لگ رہی تھی۔ کہاں جائے گی میم؟ کومیل نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر عقب میں بیٹھی زناش سے پوچھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ کسی ایسی جگہ جہاں لوگوں کا بہت ہجوم ہو، جہاں بہت رونق ہو، جہاں اتنا شور ہو کہ میرے اندر کا شور اس شور میں کہیں دب جائے۔ اس کے لہجے میں جھلکتی اداسی نے جواباً اسے کچھ بولنے ہی نہیں دیا۔ وہ کوئی فلاسفر نہیں تھی، مگر اس کی گہری باتیں کومیل کے دل کو ایک عجیب دکھ سے ہمکنار کر جاتی تھی۔ کومیل اسے سوچتا سوچتا ٹریفک کے ازدحام سے گاڑی نکالتا ہوا اسے اندرون لاہور کے پرانے انارکلی بازار میں لے آیا تھا۔ وہاں سڑک پر گاڑی روکتے ہی اس نے زناش سے کہا، میم یہاں سے آگے گاڑی نہیں جا سکے گی، ہمیں پیدل ہی اندر جانا ہوگا۔ وائی ناٹ؟ یہ بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟
زناش نے گاڑی سے نکلتے ہوئے اشتیاق سے لوگوں کی گہما گہمی دیکھتے ہوئے پوچھا، میم یہ انارکلی بازار ہے۔ کومیل نے اپنی عقابی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا۔ او آئی سی، وہ کنیز انارکلی جس کی محبت میں وہ شہزادہ سلیم گرفتار ہو گیا تھا اور پھر اسی جرم کی سزا میں انارکلی کو زندہ دیوار میں چنوا دیا گیا تھا۔ زناش کے لہجے میں اس جگہ کے لیے بہت اشتیاق تھا۔ وہ پہلی بار یہاں آئی تھی اور بہت اشتیاق سے گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ یس میم، یہ بازار اسی کنیز انارکلی کے نام سے منسوب ہے۔ کومیل نے اس کے پاس کھڑا تھا۔ امیزنگ، مجھے یاد نہیں رہا کہ آج میں یہ ہسٹوریکل پلیس دیکھوں گی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں آج یہ ہسٹوریکل پلیس دیکھوں گی۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ کومیل نے بے ساختہ اپنے ساتھ چلتی ہوئی زناش کو دیکھا، جس کے چہرے پر کسی معصوم بچے کے جیسی مسکراہٹ کھلی ہوئی تھی۔ وہ مین بازار کے اندر داخل ہوئے۔ وہ سامنے پانی پوری والا ہے نا؟ زناش نے سامنے ٹھیلے کی جانب اشارہ کیا۔ یس میم۔ کومیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے پانی پوری کھانی ہے۔ ایک دم اس نے پانی پوری کا ٹھیلا دیکھ کر شور مچایا۔ اس کے انداز پر کومیل بے ساختہ مسکرایا۔ اوکے، کھلاتا ہوں۔ پھر وہ کومیل کے ساتھ اس ٹھیلے پر موجود تھی اور ٹھیلے کے پاس کھڑی پانی پوری کھا رہی تھی۔ کومیل اس کے پاس منرل واٹر کی بوتل لیے کھڑا تھا۔ وہ پوری منہ میں ڈالتی، پھر کھٹے پانی کا پیالہ لبوں سے لگاتی۔ اس کے بعد اسے مرچیں لگتی تو وہ کومیل کے ہاتھ سے پانی کی بوتل پکڑ کر پانی کا گھونٹ بھرتی اور پھر بوتل کومیل کی جانب بڑھا دیتی۔ پانی پوری کھانے کے بعد اس نے ٹیشو سے منہ صاف کرتے ہوئے کومیل سے کہا، میرے لیے انتہائی امیزنگ بات ہے، اس نے خوشگوار انداز میں بتایا تو کومیل بھی دھیرے سے مسکرا دیا۔ اب وہ فٹ پاتھ پر چلنے لگے تھے۔ کومیل، مجھے پوری مارکیٹ دیکھنی ہے، اس نے ایک نیا حکم جاری کیا۔ آپ تھک جائیں گی میم۔ کومیل کو اس کی فکر ہوئی۔ ڈونٹ وری، میں نہیں تھکوں گی، وہ فریش انداز میں بولی۔ اوکے، اس طرف آئیں۔ کومیل نے اسے بائیں طرف مڑنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ اس کے ساتھ بائیں طرف مڑ گئی۔ تم بہت آسانی سے میری ہر بات مان لیتے ہو، تمہارے ساتھ رہتے میں بہت کمفرٹیبل رہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں اطمینان تھا۔ کومیل مسکرایا۔ جانتے ہو تمہارے ساتھ کی میں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے؟ اس کے لہجے میں پھر سے اداسی اتر آئی۔ جانتا ہوں۔ کومیل نے اس کے ساتھ چلتے چلتے ایک طویل سانس لیا۔ اگر آپ میری بات نہ مانتی تو میں یہ جاب چھوڑ دیتا، کومیل نے اطلاع دی۔ آپ یہ بھی اچھی طرح سے جانتی ہیں ہوں گی۔ جانتی ہیں نا؟ جانتی ہوں، اس لیے تو اپنے دل پر بھاری پتھر رکھ لیا۔ تم میری نظروں کے سامنے رہو گے، مجھے اپنے آس پاس دکھائی دو گے، زناش نے کہا۔ جواباً وہ خاموش رہا۔ آئیں، آپ کو ربڑی والا دودھ پلاتا ہوں۔ کومیل نے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے سامنے ایک دکان کی طرف اشارہ کیا جہاں اچھا خاصا رش دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے دودھ پسند نہیں ہے، آپ پی کر دیکھیں، آپ کو اچھا لگے گا، یہ بہت اسپیشل ہوتا ہے۔ وہ اسے دکان میں لے آیا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اکثر یہاں ربڑی والا دودھ پینے آیا کرتا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے زناش کو بتایا اور 2 گلاس دودھ کا آرڈر دیا۔ ہاں، یہ واقعی بہت مزے کا ہے، مگر یہ بہت ہیوی ہے، میں یہ زیادہ نہیں پی سکوں گی۔ زناش نے آدھا گلاس پی کر اس کی طرف گلاس بڑھا دیا۔ اتنے میں کومیل بھی اپنا گلاس خالی کر چکا تھا۔ وہاں سے نکل کر کومیل اسے عورتوں کی مارکیٹ میں لے آیا۔ اندرون لاہور کی شام پوری طرح سے جاگنے لگتی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، شور تھا، رونق تھی۔ کومیل، تم نے کبھی اپنی فیملی کے بارے میں نہیں بتایا؟ زناش نے اس کے ساتھ چلتے چلتے پوچھا۔ لوگ آتے جاتے اسے اشتیاق بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ لاہور شہر کے ساتھ ایک قصبہ ہے شیرا کوٹ، ہم وہاں رہتے ہیں، اپنے دادا کے آبائی گھر میں۔ میرے ابا صوبے میں فوجدار تھے اور آج کل ریٹائرمنٹ کے بعد سارا دن گھر میں لگائے پودوں اور سبزیوں کی دیکھ بھال میں دن گزارتے ہیں۔ انہوں نے گھر میں آسٹریلین طوطے بھی پال رکھے ہیں، کومیل نے اسے بتایا۔ اس کے انداز میں اپنے باپ کے لیے احترام تھا۔ ویری انٹرسٹنگ۔ اور تمہاری موم، وہ کیا کرتی ہیں؟ ماں ہاؤس وائف ہے، سارا دن گھر کا، ابا کا اور ابریش کا خیال رکھتی ہیں، اس لیے سارا دن مصروف رہتی ہیں۔ اچار، چٹنیاں اور مربے ڈالنا ان کی ہابیز ہیں۔ اپنی ماں کے بارے میں بتاتے ہوئے کومیل کے لہجے میں خوشی اور تقدس چھلک رہا تھا۔ ماں کے ہاتھ کا پراٹھا اور آلو کی بھجیا میری فیوریٹ ہے۔ میں اکثر جب چھٹی پہ جاتا ہوں تو ماں میرا بہت خیال رکھتی ہے، میرے سر میں سرسوں کے تیل سے مساج کرتی ہے، میری نظر اتارتی ہے، میرا صدقہ دیتی ہے اور جب میں واپس آنے لگتا ہوں تو ڈھیروں قرآنی آیات پڑھ کر مجھ پر پھونکتی ہیں۔ اس کے لہجے میں اپنی ماں کے لیے بے پناہ پیار چھلک رہا تھا، جیسے وہ کسی عظیم ترین ہستی کا ذکر کر رہا ہو۔ میری ایک چھوٹی بہن بھی ہے، ابریش، بہت شرارتی ہے، اونٹ کی طرح لمبی ہو گئی ہے مگر اس کی طبیعت میں اب بھی بچپنا ہے، خواہ مخواہ تنگ کرتی ہے مجھے۔ وہ اسے ابریش کے بارے میں بتاتے ہوئے ہنسا۔ تم کتنے خوش نصیب ہو، ایک مکمل اور آئیڈیل فیملی کا حصہ ہو۔ کاش میں بھی کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی ہوتی، میں بھی کبھی ایسی فیملی کا حصہ ہوتی، کوئی مجھے بھی پیار سے کھانا کھلاتا، کوئی میرے بھی ناز نخرے اٹھاتا، کوئی مجھ سے بھی شرارتیں کرتا۔ زناش کے لہجے میں اداسی اتر آئی۔ انشاءاللہ مرسل صاحب سے شادی کے بعد آپ کو بھی ایسی ہی فیملی کا حصہ بن جائیں گی، کومیل نے اسے بہلانے کی کوشش کی۔
کومیل تم جھوٹ مت بولا کرو اور مجھے جھوٹے بہلاوے بھی مت دیا کرو، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ مرسل کے ساتھ میری زندگی مزید برباد ہونے والی ہے۔ اس کی بات پہ اب وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اب وہ بازار کے اندر چل رہے تھے۔ زناش نے اپنے دائیں بائیں رش اور گہما گہمی دیکھتے ہوئے کہا، واؤ یہ کتنا فیسینیٹنگ بازار ہے، یہاں چیزیں کتنی سستی ہیں۔ وہ خوشی سے مسکرائی۔ ہاں آپ کے لیے یہ چیزیں بہت سستی ہیں مگر عام طبقے کے لیے یہ چیزیں بھی بہت مہنگی ہیں۔ میم آپ نہیں جانتی یہاں غریب کی پہنچ سے یہ عام اور معمولی چیزیں بھی دور کر دی گئی ہیں۔ آج کا متوسط طبقہ اپنی ضرورتوں کی جنگ لڑتے لڑتے نڈھال ہو چکا ہے۔ خواہشات پوری کرنا تو دور کی بات ہے میم، آج کل ضرورتیں پوری کرنا بھی لوگوں کے لیے انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ کومیل کے لہجے میں افسوس تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہاں لوگوں کے مسائل اور غربت دیکھ کر۔ زناش کے انداز میں افسردگی تھی۔ اور میرا دل خون کے آنسو روتا ہے، کومیل نے بے بسی اور تلخی سے کہا۔ اچانک زناش نے کومیل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ارے واؤ کومیل وہ دیکھو وہاں کتنی خوبصورت بینگلز ہیں، مجھے وہاں جانا ہے۔ اس نے کانچ کی چوڑیوں کی دکان دیکھ کر شور مچایا، میں نے وہ بینگلز لینی ہے۔ کومیل اسے اس دکان میں لے گیا تھا۔ وہ خوشی سے بے صبری ہو رہی تھی۔ کومیل مجھے یہ پہننی ہے، میں نے کبھی یہ بینگلز نہیں پہنی ہیں۔ زناش کے لہجے میں ایک حسرت تھی۔ اوکے آپ پہلے ان میں سے ڈیسائیڈ کر لیں۔ یہ دیکھو یہ کیسی ہیں۔ زناش نے ریڈ اور گرین کلر کی چوڑیاں اٹھائیں، وہ کسی بچے کی طرح پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔ اچھی ہیں، کومیل مسکرایا۔ اور پھر زناش نے دونوں کلائیوں میں ریڈ اور گرین کلر کی چوڑیاں ڈلوائیں۔ اس کی سفید اور خوبصورت کلائیوں میں ریڈ اور گرین کانچ کی چوڑیاں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ بار بار کومیل کی نظریں اس کی کلائیوں کی طرف اٹھ رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہیں؟ وہ اپنی کلائیاں اسے دکھاتے ہوئے از حد خوشی سے پوچھ رہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اس نے دھیرے سے تعریف کی اور پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا، میم آپ کی میوزک کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، گھر چلیں؟ نہیں ابھی نہیں، آج میں میوزک کلاس نہیں لے رہی۔ یہاں کوئی فوڈ اسٹریٹ ہے تو وہاں چل کر کھانا کھاتے ہیں، پیدل چل چل کر مجھے بھوک لگ گئی ہے۔ جی فوڈ اسٹریٹ تو ہے میم مگر اس کے لیے تھوڑا اور آگے جانا پڑے گا، آپ تھک تو نہیں جائیں گی؟ کومیل نے اس سے پوچھا۔ جب ہم سفر اچھا ہو تو سفر کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو انسان تھکتا نہیں۔ اس کے آنچ دیتے جواب نے کومیل کو خاموش کروا دیا۔ پھر وہ دونوں چلتے چلتے فوڈ اسٹریٹ آ گئے تھے۔ باربیکیو اور ٹکاٹک کی خوبصورت آوازیں، دیسی اور روایتی کھانوں کی مہک نے فضا کو پرلطف بنا دیا تھا۔ بہت اچھا لگ رہا تھا یہاں آ کر، اسے اپنے زندہ ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ یہاں اس بازار میں ایک عجیب سا سحر تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم یہاں گزارنا چاہتی تھی۔ میم کیا کھائیں گی آپ؟ کومیل نے اس فوڈ اسٹریٹ کے سب سے مشہور دیسی ہوٹل کے باہر رکھی چارپائیوں اور ٹیبل کے جانب بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے یہ ٹکاٹک کھانا ہے، اس کا میوزک بہت انٹرسٹنگ ہے، یقیناً یہ ڈش کھانے میں بھی اچھی ہوگی۔ زناش نے وضاحت کی اور کومیل نے مسکراتے ہوئے ویٹر کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ ہاف کڑھائی ٹکاٹک کی مکھن میں تیار کروا کر لاؤ، ایک پلیٹ چکن ٹکا رائتا اور سلاد کے ساتھ، اور ہاں روٹی تندوری ہو اور بالکل تازہ ہو۔ اچھا باؤ جی، میں یوں گیا اور یوں آیا۔ ویٹر خوش دلی سے واپس مڑ گیا۔ قریب ہی بڑے سے توے پر ٹکاٹک تیار ہو رہا تھا۔ کومیل اور وہ ایک ہی چارپائی پہ بیٹھے تھے۔ زناش نے اپنا سیل فون بیگ سے نکالا اور اپنے سے قدرے فاصلے پر بیٹھے کومیل فریدی سے کہا، کومیل ذرا میرے قریب آؤ۔ جواباً کومیل نے اس کی بات پہ اسے اس طرح حیرت سے دیکھا تھا جیسے اسے اپنی سماعت پر شبہ ہوا ہو۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ تم آؤ تو صحیح، بتاتی ہوں ابھی۔ زناش نے اب کے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ مزید پریشان ہو اٹھا۔ میم سٹاپ اٹ، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ پبلک پلیس ہے، آخر کچھ تو خیال کریں۔ وہ لب پھینچے دھیرے سے بڑبڑایا، ڈونٹ وری، میں تم سے رومانس نہیں کرنے والی، تھوڑا سا قریب آؤ میرے، میں تمہارے ساتھ ایک سیلفی لینا چاہ رہی ہوں۔ زناش نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ آپ کا کیا پتہ کب کیسے اور کہاں آپ کا موڈ بدل جائے۔ اس کی بات پر زناش کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ سچ ہے کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو، لیکن اب ایسے بھی اسپیشل نہیں ہو کہ میں ہر وقت تم سے رومانس لڑانے کے بارے میں ہی سوچتی رہوں۔ اسے کومیل کی بات پر غصہ آ گیا تھا۔ کومیل اس کے جلے کٹے انداز اور خفگی پر دھیرے سے ہنسا۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اسپیشل مت سمجھیں۔ فار گاڈ سیک کومیل، اب یہاں اپنا فضول اور بورنگ لیکچر مت چھاڑنا شروع ہو جانا، سیدھی طرح سے میرے قریب آؤ تاکہ میں تمہارے ساتھ ایک سیلفی لے سکوں۔ لیجئے آ گیا ہوں، اتنا فرما بردار باڈی گارڈ آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ زناش نے اسے اور خود کو کیمرے میں لے کر مسکراتے ہوئے سیلفی بنائی۔ وہ دونوں تصویر میں مسکرا رہے تھے۔ تھینکس، یہ تصویر ایک خوبصورت یاد کا حصہ ہے، میں ہمیشہ اسے سنبھال کر رکھوں گی۔ زناش نے سیل فون گود میں رکھتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ کومیل اٹھ کر دوبارہ اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد ویٹر کھانا لے آیا تھا۔ واؤ، یہ تو بہت ٹیسٹی ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ڈیفرنٹ ہے۔ پہلا لقمہ لیتے ہی زناش نے بے ساختہ تعریف کی تھی۔ آپ کو پسند آیا؟ کومیل نے اپنی پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بہت زیادہ،
آئی ایم شیور کہ اگر تم مجھے اسی طرح سے یہ کیلری سے بھرپور دیسی کھانے کھلاتے رہے تو میں بہت جلد موٹی ہو جاؤں گی اور پھر مرسل مجھ سے شادی سے انکار کر دے گا۔ وہ رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے بولی، ویسے یہ آئیڈیا کتنا اچھا ہے نا؟ اگر یہ بات ہے تو میں آپ کو آئندہ ایسے دیسی کھانے نہیں کھلاؤں گا۔ کومیل نے ہنستے ہوئے لقمہ منہ میں ڈالا۔ یعنی تم میری کسی بھی طرح مرسل سے شادی کروا کر ہی رہو گے؟ زوناش نے کھیرا اٹھا کر کھاتے ہوئے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک سمجھا۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ تم نے میرا بہت دل جلایا ہے، اللہ کرے محبت تمہیں بھی وہ سزا دے جو تم مجھے دے رہے ہو۔ کومیل، تم ایک برف کے گلیشیئر، نہ پگھلنے والے گلیشیئر۔ زوناش نے تعصب سے اسے دیکھا۔ تم نے کسی سے محبت کی ہوتی تو تمہیں احساس ہوتا محبت کتنی تکلیف دیتی ہے، اس محبت میں گھٹ گھٹ کر مرنا کتنا اذیت دیتا ہے۔ کومیل سر جھکا گیا۔ مرسل صاحب کیسے ہیں؟ رابطہ ہوا ان سے؟ کومیل نے موضوع بدلا، حالانکہ وہ جانتا تھا مرسل آج کل جرمنی گیا ہوا ہے اور اس کا زوناش سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ وہ پھر سے بہکنے لگی تھی اور اداس ہونے لگی تھی۔ رابطے ان سے رکھے جاتے ہیں جن سے لگاؤ ہو، جن سے محبت ہو، اور مرسل کو مجھ سے نہ تو لگاؤ ہے اور نہ محبت۔ زوناش نے اب کھانا ختم کر لیا تھا۔ اس کا چہرہ اب اسپاٹ تھا۔ آپ مرسل صاحب کے بارے میں ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ وہ آپ کے لیے ہی تو اتنی محنت کر رہے ہیں۔ وہ خواہ مخواہ اس کا دل مرسل کی طرف سے صاف کر رہا تھا۔ تم مرسل کی وکالت مت کیا کرو، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ وہ یہ محنت میرے لیے نہیں صرف اپنے لیے کر رہا ہے۔ زوناش نے ٹیشو سے منہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ تو کومیل خاموش ہو گیا۔ وہ کھانا بھی ختم کر چکا تھا۔ واپسی پہ فوڈ اسٹریٹ سے نکلتے ہوئے کومیل نے اسے اسپیشل میٹھا پان تیار کروا کے دلوایا تھا۔ وہ شام اگر زوناش کے لیے اس کی زندگی کی سب سے یادگار شام تھی تو کومیل افریدی کے لیے بھی وہ شام کبھی نہ بھولنے والی تھی۔ اسی رات 1 بجے کی فلائٹ سے کمال قریشی واپس آ گئے۔ زوناش کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے بیڈ پر بیٹھی تھی جب پورچ میں اس نے کمال قریشی کی گاڑی رکنے کی آواز سنی۔ وہ لیپ ٹاپ چھوڑ کر اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کمال قریشی اندر داخل ہوئے تھے۔ ڈرائیور نے ان کا بریف کیس اور ہینڈ کیری پکڑ رکھا تھا۔ انہیں میرے روم میں رکھ دو، انہوں نے اپنے ڈرائیور سے کہا اور آگے بڑھائے۔ ہائی ڈیڈ، ہاؤ آر یو؟ زوناش آگے بڑھ کر انہیں گلے لگی۔ زونا میری جان، انہوں نے اس کے سر پر تھپکی دی۔ آئی ایم فائن مائی چائلڈ، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ یس ڈیڈ، نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ مسکرائی۔ جلد سونے کی کوشش کیا کرو۔ یہ بتاؤ تمہارا ٹور کیسا رہا؟ وہ اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لیے لیونگ روم کے صوفے پر بیٹھ گئے۔ بہت اچھا ڈیڈ، میں نے بہت انجوائے کیا، اس نے بے ساختہ خوشی سے بتایا۔ کمال قریشی بھی مسکرانے لگے۔ گڈ، ویری گڈ ڈیڈ، میں نے اپنا کریڈٹ کارڈ خالی کر دیا ہے۔ وہ ہنسی۔ ڈونٹ وری، یہ سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ تھینکس ڈیڈ، اس نے خوشی سے ان کے کندھے پر سر رکھا۔ کمال قریشی نے برسوں بعد اسے اتنا خوش اور مطمئن دیکھا تھا۔ میں اپنی جان کو، اپنی بیٹی کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ او کم آن ڈیڈ، زوناش نے ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کی کسی غیر ملکی ڈیلیگیشن سے کراچی میں میٹنگ تھی، کیسی رہی میٹنگ؟ زوناش نے ان کی توجہ ہٹائی۔ میٹنگ کامیاب نہیں رہی، انہوں نے افسردگی سے بتایا۔ مگر کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ وکرم کا ایم ڈی ان سے پہلے ہی میٹنگ کر چکا تھا، وہ پہلے ہی انہیں اپنی پریزنٹیشن سے متاثر کر چکا تھا، اور صرف یہی نہیں، میں نے جس ڈیل کے لیے مرسل کو جرمنی بھیجا وہ ڈیل بھی کینسل ہو گئی ہے۔ وکرم اس ڈیل کو بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ میرا بزنس دن بدن ڈاؤن ہو رہا ہے، ایسی ناکامی مجھے زندگی میں بھی حاصل نہیں ہوئی۔ وکرم دیمک بن کر میرے بزنس کو کھا رہا ہے۔ کمال قریشی کے لہجے اور انداز میں بے پناہ فکر مندی تھی، تفکر تھا، پریشانی تھی۔ ڈیڈ، یہ وکرم راتھوڑ ہے کون اور کیوں آپ کے اس طرح پیچھے پڑا ہوا ہے؟ زوناش نے جھنجھلا کر پوچھا، اور انہوں نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، مرسل نے وکرم کے بارے میں تمام معلومات حاصل کی ہیں۔ وکرم انڈر ورلڈ کا ڈان ہے اور پس پردہ رہ کر مجھے برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ کچھ عرصے پہلے یورپ میں میری ڈائمنڈز کی ایک بہت بڑی ڈیل طے پائی تھی، وہ ڈیل جس نے میری اور میرے بزنس کی کایا پلٹ دینی تھی، اور مجھے اس ڈیل سے بے حساب پروفٹ ملنے والا تھا۔ وکرم کے بندوں نے مجھے اس ڈیل سے دستبردار ہونے کو کہا۔ میری ڈیل طے پا چکی تھی۔ ڈیل طے پا جانے کے بعد اسے دستبردار ہونا بزنس کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی تھی، اور پھر مجھے اس ڈیل سے کروڑوں کا پروفٹ ہو رہا تھا۔ میں کیسے اس ڈیل سے پیچھے ہٹ سکتا تھا؟ سو میں نے وکرم راتھوڑ کی دھمکیوں کو گیدڑ بھگدیاں سمجھ کر اگنور کر دیا اور ڈیل سائن کر لی۔ تب سے وہ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور ہر طرح سے مجھے پریشان کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ مجھے ذہنی ٹارچر کرنے کے لیے بھی وہ تم پر فائرنگ کرواتا ہے، کبھی مجھے دھمکیاں دیتا ہے، کبھی مجھے کاروباری نقصان پہنچاتا ہے۔ کمال قریشی نے اضطراب اور پریشانی سے کوٹ کی پاکٹ سے سگار نکالتے ہوئے اسے تفصیل بتائی۔ اگر میں بھی اس کی طرح کا کوئی 420 یا 2 نمبر بزنس مین ہوتا تو جواباً اس کے ساتھ بھی ایسی ہی کارروائیاں کرتا، مگر میں کوشش کے باوجود ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے یہ بزنس بہت
محنت اور نہایت ایمانداری کے ساتھ بنایا ہے۔ میں ایک امن پسند انسان ہوں۔ کسی کو ٹارچر کرنا، قتل و غارت گری سے کام لینا، یہ سب میری نیچر میں شامل نہیں۔ کمال قریشی نے سگار کا کش لے کر جیسے اپنا ڈپریشن دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ ڈونٹ وری ڈیڈ، آپ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زناش نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی تو وہ پرسوچ انداز میں سر ہلا گیا اور توقف کے بعد بولے، مرسل پرسوں جرمنی سے واپس آ رہا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں اس کے آتے ہی تمہاری مرسل کے ساتھ منگنی طے کر دی جائے۔ مرسل اپنے کچھ بزنس پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے۔ اگلے 6 مہینے تک اگر وہ بہت مصروف نہیں ہوتا تو میں 2-4 ماہ تک تمہاری شادی بھی کر دیتا۔ ڈیڈ، آپ کو میری منگنی اور شادی کی اتنی فکر کیوں ہے؟ وہ جھنجھلائی۔ مجھے فکر نہیں ہوگی تو اور کسے ہوگی؟ میری جان، ایسے معاملات میں صرف اپنے ماں باپ ہی فکر کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے دھیرے سے اس کے سر پر چپت رسید کی۔ ڈیڈ، پتہ نہیں کیوں مرسل مجھے اپنے لیے بالکل بھی سوٹیبل نہیں لگتا ہے۔ وہ ہانسی ہوئی۔ یہ سب تمہارا وہم زونا جان، بس وہ تھوڑا کم وہ ہے، میچور ہے، باتیں کم کرتا ہے اور کام زیادہ، اس لیے تمہیں بورنگ لگتا ہے، ورنہ وہ بہت اچھا بچہ ہے، میرے بھائی کی اولاد ہے اور میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ اپنے باپ کے بزنس میں ہاتھ بٹانے کی بجائے وہ میرے ساتھ اٹیچ ہے اور سب سے بڑھ کر اس رشتے میں میری خوشی بھی شامل ہے۔ کمال قریشی نے اس کی شخصیت پر تبصرہ کیا تو وہ خاموش ہو گئی اور صوفے سے اٹھتی ہوئی بولی، اگر آپ کی خوشی پوشیدہ ہے اس رشتے میں تو اوکے ڈیڈ، جیسے آپ مناسب سمجھیں، مجھے آپ کا انتخاب قبول ہے، میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، آپ جب چاہیں انگیجمنٹ کی ڈیٹ فائنل کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ انہیں آپ بول کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی مگر سو نہیں پائی، وہ ایک گہری کھائی میں گرنے والی تھی۔ مرسل اس کے لیے ایک گہری کھائی ہی تھا۔ کبھی کبھی دوسروں کی خوشی کی خاطر ہم جان بوجھ کر خود کو برباد کر لیتے ہیں، وہ بھی خود کو برباد کرنے والی تھی۔ صبح 3-4 بجے سونے کے باوجود وہ صبح اپنے ٹائم پر اٹھ گئی۔ اس نے اپنی روٹین کے سارے کام بھی کیے۔ ماریا اسے ایکسرسائز کروا کر چلی گئی تھی مگر اس کے لبوں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ریلیکس کرنے اور پھر ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے روم میں کچھ ڈھونڈنے لگی جب مریم خاتون گھر کی دوسری ملازمہ کے ساتھ اس کے روم میں آئی تھی۔ ملازمہ کے ہاتھ میں اس کے لیے ہینگ کیے ہوئے کپڑے تھے جو غالباً ابھی لانڈری سے دھل کر آئے تھے اور پریس ہو کر آئے تھے۔ وہ انہیں زوناش کی الماری میں لگانے آئی تھی۔ زونا مائی ڈارلنگ، تم کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ ممی میرے کچھ ناولز تھے۔ اس نے اپنا سائڈ ٹیبل والا دراز بند کرتے ہوئے مریم خاتون سے پوچھا۔ وہ مجھے نہیں مل رہے ہیں، آپ نے کہیں دیکھے ہیں؟ نہیں زونا بیبی، ہم نے تمہارا کوئی ناول نہیں دیکھا، تم اپنا لائبریری میں دیکھو، وہاں تم کہیں رکھ کر بھول گیا ہوگا۔ ہاں شاید، میں جا کر دیکھتی ہوں، تب تک آپ میرا روم بھی صاف کروا دیں۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں آ کر اس نے کومیل کو کال کی۔ یس میم، جواباً اس کی بھاری مردانہ بھاری آواز، گمبھیر آواز اس کے کان میں ٹکرائی۔ کومیل تم لائبریری میں آؤ، مجھے تم سے ایک کام ہے، زناش نے اسے بتایا۔ کیسا کام میم؟ عجلت میں پوچھا گیا۔ فکر مت کرو، کھا نہیں جاؤں گی میں تمہیں، تم جلدی سے بس لائبریری آؤ۔ زناش نے فون بند کیا اور لائبریری کی طرف بڑھ گئی اور پھر جب کومیل لائبریری کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے پوری دیوار میں بنے بک ریک کے سامنے لکڑی کی سیڑھی جو خاص طور پر اونچائی سے بکس اتارنے کے لیے بنوائی گئی تھی لگائے اس سیڑھی پر چڑھ کر ایک ریک ٹٹول رہی تھی۔ میم آپ نے یاد کیا تھا مجھے؟ وہ اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا اور مؤدبانہ انداز میں بولا۔ وہ اس وقت شلوار قمیض میں ملبوس تھا، سیاہ شلوار قمیض میں، اس کے پیروں میں سیاہی لیدر کی چپل تھی۔ زناش نے مڑ کر اسے دیکھا اور چند لمحے اس سے نظریں نہ ہٹا پائی۔ وہ عام اور سادہ سے حلیے میں بھی جاذب نظر دکھائی دیتا تھا۔ یس میم، اس نے گلا کھنکارتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ ہاں وہ مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے تھی، مجھے کچھ انگلش بکس نہیں مل رہی، تم چونکہ پڑھے لکھے ہو اس لیے آسانی سے انہیں ڈھونڈنے میں میری ہیلپ کروا سکتے ہو۔ زناش کی بات پر اس نے پوچھا تھا۔ نیور مائنڈ میم، آپ مجھے بکس کے نیم بتائیں، اس نے اونچی سی سیڑھی پر کھڑی زناش سے پوچھا۔ دا فلیم اینڈ دا پرنسس، دا فریم اینڈ دا فلاور، دا پرنسس برائڈ، دا بلائٹ ہیڈل رومانس۔ ایکچولی یہ رومانٹک ناولز ہیں، میں انہیں کہیں رکھ کر بھول گئی ہوں۔ زناش کی وضاحت پہ بے اختیار اس کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اچھا تو محترمہ رومانٹک ناولز پڑھتی ہیں، جنہوں نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ میں نے تمہیں کوئی جوک تو نہیں سنا، ایسے کیوں مسکرا رہے ہو؟ زناش نے وہیں سیڑھی پر کھڑے کھڑے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ دراصل مجھے کالج کے زمانے کی بات یاد آ گئی تھی۔ اس نے خود پر پھر سے سنجیدگی طاری کرتے ہوئے بہانہ تراشا اور کتابوں پر نظر دوڑانے لگی۔ مجھے نہیں بتاؤ گے وہ بات؟ میں بھی مسکرانا چاہتی ہوں، اس نے افسردگی سے کہا۔ میم وہ بات آپ کو بتانے والی نہیں ہے۔ اس کا انداز جان چھڑانے والا تھا۔ مگر کیوں؟ وہ عجلت میں نیچے اترنے لگی لیکن اگلے ہی لمحے اس کا پاؤں پھسلا تھا اور وہ لڑکھڑائی تھی۔ وہ بہت برے طریقے سے نیچے گر جاتی اگر کومیل تیزی سے لپک کر سیڑھی کے پاس نہیں آ جاتا۔ وہ منہ کے بل سیدھا اس کے اوپر گری تھی، کومیل نے اسے گرنے نہیں دیا تھا۔
زوناش کا دل اس اچانک افتاد پر تیزی سے دھڑک رہا تھا اور خوف سے اس کی سانسیں بکھر گئی تھی۔ دوسری طرف کمیل کا بھی اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ اگلے ہی پل کمیل نے اسے نیچے اتار دیا۔ زوناش نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک طویل سانس لیا۔ تھینکس کمیل، اگر تم نہیں ہوتے تو نہ جانے میرا کیا حال ہوتا۔ کمیل نے سر جھکا گیا۔ اٹس اوکے میم، اللہ آپ کو اس چوٹ سے بچانا چاہتے تھے، اس لیے اس نے مجھے یہاں بہانے سے بھیج دیا۔ وہ بک ریک کی طرف بڑھتے ہوئے عام سے انداز میں بولا تو وہ کتنے ہی لمحے اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ ہاں، اور وہ بھی صرف تمہیں ہی میرے پاس بھیجتے ہیں، ایک ایسے شخص کو جو میرا نہیں ہے، جو میرا نہیں بن سکتا۔ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ کمیل نے رخ موڑ کر اس کی جانب پلٹ کر نہ دیکھا تھا اور وہ دیکھنا چاہتا بھی نہیں تھا۔ میم پلیز لیو دس ٹاپک۔ زبان بند کر لینے سے دل دھڑکنا بند نہیں ہو جاتا۔ زوناش نے طویل سانس لیا۔ مگر تم جیسا پتھر دل انسان یہ بات نہیں سمجھے گا۔ کمیل نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ اسے زوناش کے مطلوبہ ناول مل گئے تھے۔ کل جرمنی سے مرسل واپس آ رہا ہے، اس کے آتے ہی ہماری انگیجمنٹ کا دن ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ زوناش نے اسے اطلاع دی۔ وہ کمیل کا رد عمل دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اس کی بات پہ ایک دم پلٹا تھا۔ یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے۔ وہ مسکرایا۔ اس کے ہاتھ میں چند بکس بھی تھی۔ تمہارے لیے خوشی کی خبر ہے جانتی ہوں میں، مگر میرے لیے موت کی خبر ہے یہ۔ زوناش چھوٹے چھوٹے قدموں سے اس کی مقابلہ کھڑی ہوئی۔ اس کی نظریں کمیل کے بے تاثر چہرے پر مرکوز تھیں۔ یہ لیجیے آپ کی بکس۔ خواہ آپ اوپر چڑھ کر انہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ کمیل نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بکس اس کو تھمائی۔ زوناش نے اس کے ہاتھ سے بکس لے لی تھی۔ اب میں جاؤں؟ کوئی اور کام تو نہیں آپ کو؟ کمیل نے اس کی انگیجمنٹ کی خبر پر ایک رتی توجہ نہ دی۔ اگر کہوں کہ مت جاؤ تو کیا رک جاؤ گے؟ آنچ دیتے لہجے میں پوچھا گیا۔ اگر کوئی کام نہیں ہے تو نہیں، میں نہیں روکوں گا۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ جانتی تھی میں، وہ دھیرے سے بولا۔ میم آپ کو کہیں باہر تو نہیں جانا؟ وہ لائبریری سے نکلتے ہوئے پھر سے ایک لمحے کے لیے رکا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ بھی دروازے کی طرف جانب بڑھی۔ اوکے، میں ابھی فون پر سر کمال سے اجازت لے لیتا ہوں۔ ابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، میں ان کی خیریت معلوم کر رہا ہوں۔ رات تک میں واپس آ جاؤں گا۔ کمیل کی اطلاع پر وہ اس کے قریب ہی رک گئی۔ تم گھر جانا چاہتے ہو تو مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ اس کی فرمائش پر وہ حیران ہوا۔ آپ کیا کریں گی میرے گھر جا کر؟ میرے گھر میں آسائشات نہیں ہیں آپ کو متاثر کرنے کے لیے، وہاں کچھ نہیں ہے۔ وہ بے ساختہ بولا تو وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ تم تو ہوگے نا وہاں، بس یہ کافی ہے میرے لیے۔ اس کے آنچ دیتے انداز اور لہجے پہ وہ سر جھکا گیا۔ سر کمال کو اعتراض ہوگا کہ آپ میرے گھر۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکا۔ نہیں ڈیڈ کچھ نہیں کہیں گے، اس لیے تم فکر مت کرو، میں تھوڑی دیر میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ وہ اسے جواب دے کر لائبریری سے نکل گئی۔ وہ دوپہر 11-12 بجے کا ٹائم تھا جب وہ گاڑی میں بیٹھا تھا اور سادہ مگر ڈیزائنر ٹرازو شرٹ میں ملبوس، شانوں پر دوپٹہ رکھے گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ کمیل نے بے ساختہ اس کے گہرے سبز رنگ کے مہذب سے لباس کو دیکھا۔ بغیر کسی میک اپ کے، لبوں پہ ڈیپ ریڈ لپسٹک لگائے، بالوں کو فرینچ ناٹ کی شکل میں لپیٹے، وہ بہت خوبصورت اور ڈیسنٹ لگ رہی تھی۔ کمیل نے گاڑی کا مرر درست کرتے ہوئے ایگنیشن میں چابی گھمائی اور وسیع ڈرائیو وے سے گاڑی نکال کر گیٹ سے نکال گیا۔ موسم خاصا خوشگوار تھا۔ آسمان پر تیرتے ہوئے بادلوں نے دھوپ کو کہیں چھپا دیا تھا۔ ہوا سے درخت جھول رہے تھے۔ سڑک پہ درختوں سے پھول اور زرد پتے ٹوٹ کر بکھرے ہوئے تھے۔ ان کی گاڑی کے ساتھ ساتھ زوناش کی سیکیورٹی کے لیے مزید ایک گاڑی چل رہی تھی جس میں 2 سے 3 اسلحہ بردار گن مین موجود تھے۔ کمیل اس کا ذاتی ڈرائیور اور اس کی سیکیورٹی کا انچارج تھا۔ تمام راستے خاموش رہ کر مجھے بور کرنے کے بجائے اچھا سا میوزک ہی لگا دو تاکہ مجھے تمہارے ساتھ سفر کر کے یہ احساس نہ ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ آ کر کتنی غلطی کی ہے۔ زوناش کافی دیر سے گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھی شیشے کے پار دیکھ رہی تھی۔ بالآخر اس کی حد درجہ خاموشی پر شکوہ کر بیٹھی۔ اگلے ہی لمحے کمیل نے میوزک پلے کر دیا۔ عاطف اسلم کی خوبصورت آواز گانوں میں گونجنے لگی۔ حال دل کو سکون چاہیے، پوری ایک آرزو چاہیے، دل کو تیری موجودگی کا احساس یوں چاہیے، تو چاہیے، تو چاہیے، شام و صبح تو چاہیے، تو چاہیے، تو چاہیے، ہر مرتبہ تو چاہیے، جتنی دفعہ ضد ہو میری اتنی دفعہ تو چاہیے، کوئی اور دوجا مجھے نہ تیرے سوا چاہیے، ہر سفر میں مجھے تو ہی رہنما چاہیے، جینے کو بس مجھے تو ہی مہرباں چاہیے۔ کبھی کبھی خوبصورت شاعری بھی دھڑکتے ہوئے دل کے احساسات کی ترجمان بن جاتی ہے۔
اس وقت زوناش کے جسموں کی کہانیاں بھی اس گیت کی شاعری خوب ترجمان بن کر کومیل پر عیاں ہو رہی تھی۔ زوناش کی ساکت نظریں سپاٹ انداز میں گاڑی ڈرائیو کرتے کومیل پہ جمی ہوئی تھی۔ مان مرر سے اچانک کومیل نے پیچھے بیٹھی زوناش پہ نگاہ ڈالی اور پھر اگلا ہی لمحے گڑبڑا کر اپنی نظریں ہٹا لی تھی۔ زوناش کے لبوں پر وہ گویا ایک بے چین دعا بن کر مچل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے کناروں پہ ایک جھلکتی ہوئی آرزو بن کر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی پلکوں میں وہ خود کو ایک درد بن کر دیکھ رہا تھا، اس لیے چند لمحوں کے سوا وہ دیکھ ہی نہ پایا۔ اس کے دل کی بے چینی نے اسے نظریں پھاڑ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ سینے میں اگر تو درد ہے نہ کوئی دوا چاہیے، تو لہو کی طرح رگوں میں رواں چاہیے، انجام ہو چاہے میرا آغاز تو چاہیے، تو چاہیے شام و صبح تو چاہیے، میرے خوابوں کے آشیانے میں تو چاہیے، میں کھولوں جو آنکھیں سرہانے بھی تو چاہیے، جتنی دفعہ ضد ہو میری اتنی دفعہ تو چاہیے۔ شاعری گویا اس کے دل پہ اثر کر رہی تھی۔ ایک بار پھر دل نے زوناش سے اس کٹھور شخص کی ضد شروع کر دی تھی۔ کسی نادان بچے کی طرح اس سے الجھنا شروع کر دیا تھا، مگر آج اس کے لب خاموش تھے۔ صرف اس کی بڑی بڑی آنکھیں، اس کی ویران آنکھیں کومیل سے سوال کر رہی تھیں۔ دونوں میں نظروں کی آنکھ مچولی کا یہ سفر اس وقت ختم ہو گیا تھا جب گاڑی کومیل کے سرسبز بیلوں سے ڈھکے گھر کے سامنے رک گئی تھی۔ کومیل نے شاید گھر میں اپنے آنے کی اطلاع نہیں دی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو صوبیدار اکرام صحن میں پودوں اور بیلوں کی کاٹ چھاڑ میں مصروف دکھائی دیے تھے۔ ابریش آسٹریلین طوطوں کے پنجرے کے پاس چوکی پہ بیٹھی ہاتھوں میں دانہ لیے انہیں دانہ ڈال رہی تھی۔ خاموش فضا میں آسٹریلین طوطوں نے شور مچا رکھا تھا۔ قریب ہی برآمدے میں تخت پوش پہ بیٹھی عائشہ بیگم رنگ برنگی ریشمی نلکیوں کا ڈبہ لیے کسی دوپٹے پہ کروشیے سے بیل بنانے میں مصروف تھیں۔ السلام علیکم ایوری بڈی۔ کومیل نے گلا کھنکارتے ہوئے بلند آواز میں مسکراتے ہوئے سلام کیا تو تینوں نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا۔ اگلے ہی لمحے تینوں نفوس کے چہرے پہ خوشی اور لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ارے کومیل بھیا! ابریش خوشی سے چہک کر دانہ وہیں چھوڑ کر کومیل کی جانب لپکی۔ بھیا، اگر میں اللہ سے کچھ اور مانگ لیتی تو آج وہ بھی مل جاتا مجھے۔ صبح سے آپ بہت یاد آ رہے تھے مجھے۔ وہ والہانہ انداز میں کومیل سے لپٹ گئی تھی، مگر اس کے پیچھے کھڑی الٹرا ماڈرن حسین و جمیل لڑکی کو دیکھ کر اگلا جملہ اس کے لبوں میں ہی رہ گیا۔ اس لیے کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، تم نے مجھے یاد کیا اور میں آ گیا۔ کومیل نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کومیل کے پیچھے کھڑی زوناش کی نظروں میں پانی سا تیرنے لگا۔ اسے اپنا مرحوم بھائی زنین شدت سے یاد آیا۔ ارے میرا کومیل آیا ہے، میں صدقے جاؤں۔ عائشہ بیگم دوپٹہ اور کروشیہ چھوڑ کر تخت سے اٹھتے ہوئے نہایت خوشی سے بولی۔ تب تک کومیل ابریش کو بازو کے گھیرے میں لیے ان تک پہنچ چکا تھا اور جھک کر عائشہ بیگم کے گلے لگ چکا تھا۔ عائشہ بیگم نے اسے والہانہ پیار کرتے ہوئے اس کا ماتھے پر بوسہ دیا اور کومیل نے ان کا ہاتھ تھام کر عقیدت سے اپنے لبوں کو لگایا۔ ماں اور اولاد کی محبت کا یہ منظر دیکھ کر زوناش کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ ماں جیسے عظیم اور لازوال رشتے سے کمی کا احساس اس کے دل کو رونے پر مجبور کر گیا تھا۔ اسی اثناء میں صوبیدار اکرام صاحب بھی ہاتھ جھاڑ کر زیر لب مسکراتے ہوئے برآمدے میں آ گئے۔ السلام علیکم ابا، وہ ان کے گلے لگتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام میرے شیر جوان، میرے بہادر، کیسے ہو؟ اکرام صاحب نے اس کے شانے پر تھپکی دیتے ہوئے خوشگوار موڑ میں پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ بالکل فٹ ہوں ابا، آپ کی دعاؤں سے۔ شکر الحمدللہ، اللہ تم کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھے۔ کومیل دھیرے سے مسکرائے۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ یار میں بالکل ٹھیک ہوں، ہٹا کٹا ہوں۔ تمہاری ماں نے تو خواہ مخواہ تمہیں میری بیماری کی اطلاع دے کر پریشان کر دیا۔ اکرام صاحب مسکرائے۔ کہاں ٹھیک ہے ابا، اتنے کمزور لگ رہے ہیں آپ مجھے۔ کومیل نے ان کے کمزور سے وجود کو دیکھتے ہوئے فکر ظاہر کی۔ بھیا، ابا کو تو اس بڑھاپے میں جھوٹ بولنے کی بیماری ہو گئی ہے۔ ابا بتاتے کیوں نہیں بھیا کو؟ ایک ہفتہ پہلے آپ کی شوگر 500 تک پہنچ گئی تھی اور آپ کے ساتھ ساتھ پریشانی سے کیا حالت ہوئی تھی ہماری۔ ابریش نے روٹھے سے انداز میں کومیل کو تفصیل بتائی۔ ارے چھوڑو نا ان باتوں کو، میرے بیٹے کو سانس تو لینے دو، عائشہ بیگم نے مداخلت کی۔ ارے ہاں کومیل یار، بیٹھ نہ، کھڑا کیوں ہے؟ اکرام صاحب نے اسے بیٹھنے کو اشارہ کیا۔ اچانک ان تینوں کی نظر دروازے کے قریب کھڑی زوناش پر اٹھی تھی۔ کومیل، یہ محترمہ کون ہے؟ اکرام صاحب نے پوچھا تو کومیل کو زوناش کی موجودگی کا احساس ہوا۔ او آئی ایم سوری، میں تعارف کرانا بھول ہی گیا، یہ زوناش ہے، انہی کی سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہا ہوں میم۔ میم آپ آئیے نا، آپ رک کیوں گئی؟ کومیل نے پلٹ کر اسے آگے آنے کو کہا۔ ہیلو، زوناش نے ان کے قریب آتے ہوئے مسکراتے ہوئے کوشش کی۔ جیتی رہو۔ اکرام صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میم کو آپ سب سے ملنے کا بہت اشتیاق سا تھا، سو میں نے یہاں آنے کا ذکر کیا تو یہ بھی ساتھ چلی گئیں۔ کومیل نے تخت پر بیٹھتے ہوئے وضاحت دی۔ خوش رہو آباد رہو بیٹا،
عائشہ بیگم نے آگے بڑھ کر محبت سے اسے خود سے لپٹا لیا۔ بیٹا تمہارے آنے کی بہت خوشی ہوئی، تم آؤ یہاں بیٹھو۔ عائشہ بیگم نے محبت سے تخت پوش کے سامنے رکھی 2 کرسیوں میں سے ایک کی جانب اشارہ کیا۔ بیٹا آپ کے شان اس گھر میں بیٹھنے کی کوئی ایسی جگہ نہیں، مگر صوبیدار اکرام صاحب نے جھجک کر جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ دھیرے سے مسکراتی ہوئی کومیل کے مقابل رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ ایسی باتیں کر کے پلیز مجھے شرمندہ مت کریں۔ جہاں خلوص، پیار و محبت جیسے خوبصورت جذبے ہوں، رشتے ہوں، وہاں یہ چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ ہاں بیٹا، یہ بالکل سچ کہا تم نے۔ عائشہ بیگم خوشی اور اشتیاق سے زناش کے ساتھ والی چیئر پر آ بیٹھی۔ ارے عائشہ، ابریش بھائی، تم دونوں بھی تو کمال کرتی ہو۔ زناش بیٹا پہلی بار ہمارے غریب خانے میں تشریف لائی ہے، ان کی کوئی خاطر مدارت کرو۔ اکرام صاحب کومیل کے پاس بیٹھتے ہوئے دھیرے سے بولے۔ جی ابا میں جا رہی ہوں۔ ابریش اس کے خوبصورت ساحرہ سے نظریں ہٹاتے ہوئے مسکرائی اور کچن میں چلی گئی۔ پھر چند لمحوں کے بعد ابریش سافٹ ڈرنک لیے پھر سے وہاں موجود تھی۔ زناش کو سرو کرنے کے بعد اس نے گلاس کومیل کی طرف بڑھایا۔ میں مہمان تھوڑی ہوں۔ کومیل نے گلاس اٹھاتے ہوئے سرگوشی کی تو ابریش مسکراتی ہوئی کومیل کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اس دوران اکرام صاحب نماز پڑھنے کے لیے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عائشہ بیگم زناش سے باتوں میں مصروف تھی اور اسے دوپٹے پہ بنائی گئی کروشیے کی بیل دکھا رہی تھی، اور وہ حیران ہو کر ان کی بنائی ہوئی خوبصورت بیل دیکھ رہی تھی کہ یہ سب عائشہ بیگم نے بنا کیسے لی تھی۔ آج تو آپ ہمارے لیے مہمان بن کر ہی آئے ہیں۔ ابریش نے زیر لب مسکراتے ہوئے کومیل کی بات کا جواب دیا۔ کیوں بھائی، آج کیا خاص بات ہے؟ کومیل نے مسکراتے ہوئے اسے اچنبے سے دیکھا۔ خاص لوگوں کے ساتھ رہنے والے بھی تو خاص بھی ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھیا 24 گھنٹے اتنی حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ ڈیوٹی دینا بھی تو کتنی خوبصورت ڈیوٹی ہے نا۔ ابریش کے لہجے میں شرارت تھی۔ شٹ اپ، یہ ایک فضول مذاق ہے۔ کومیل نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ ایویں فضول مذاق ہے؟ دل میں تو لڈو پھوٹتے ہوں گے کتنی حسین لڑکی کے ساتھ رہ کر۔ ابریش حوث سرگوشی کے انداز میں بولتی ہوئی اسے چھیڑ رہی تھی۔ فضول باتیں مت کرو، تم اچھی طرح سے جانتی ہو میں اس ٹائپ کا بندہ نہیں ہوں۔ کومیل نے گھورتے ہوئے سرزنش کی۔ ہاں جانتی ہوں اچھی طرح، آپ اس ٹائپ کے بندے نہیں بلکہ بہت بورنگ، ان رومانٹک اور سڑیل قسم کے انسان ہیں۔ ابریش نے جلے کٹے انداز میں کہا تو کومیل نے اس کی پونی کھینچی۔ کیپ کوائٹ، میم نے تمہاری فضول بکواس سن لی تو کیا سوچیں گی؟ اچھا جی، بڑی پرواہ ہے آپ کو اپنی میم کی۔ ابریش نے اپنی پونی چھڑائی۔ زناش نے دونوں بہن بھائیوں کو خسر پسر کرتے ہوئے دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دی۔ کیسا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے بہن بھائی کا، اس نے دل میں سوچا۔ ماں کھانے کو کچھ ہے تو پلیز کھلائیے، مجھے بہت سخت بھوک لگ رہی ہے۔ آج آلو کی بھجیا بنائی ہے، اگر تم آنے سے پہلے فون کر دیتے تو میں کھانے میں کچھ خاص اہتمام کرتی۔ زناش بیٹی پہلی بار گھر آئی ہے اور عائشہ بیگم شرمندہ سی ہوئی۔ فریج میں چکن رکھا ہے، میں جلدی سے چکن کڑھائی بنا لیتی ہوں۔ ابریش اپنی جگہ سے اٹھی۔ ارے نہیں ابریش، پلیز کوئی تکلف نہیں کرنا۔ زناش نے اسے روکا۔ ارے نہیں زناش بیٹا، تکلف کیسا؟ بلکہ مجھے تو بہت شرمندگی ہو رہی ہے، تمہاری آمد کا علم ہوتا تو کچھ ڈھنگ کا کھانا بناتی۔ عائشہ بیگم مسلسل شرمندہ ہو رہی تھی۔ آنٹی پلیز، ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ کر رہی ہیں آپ۔ پلیز کھانے پر کوئی اہتمام مت کیجیے گا، میں صرف آپ سب سے ملنا چاہتی تھی، زناش نے عجز و انکساری سے کہا۔ ارے نہیں میری بچی، کوئی اہتمام نہیں کر رہی ہم، اب خوش؟ عائشہ بیگم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا گئی۔ آج اسے ماں کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ ماں آپ میم کے پاس بیٹھیے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، کھانا ریڈی ہو جائے تو مجھے بلا لیجیے گا۔ کومیل اپنے کمرے کی جانب جانے کے لیے اٹھا۔ ٹھیک ہے، کھانا لگاتے ہی ابریش تمہیں بلا لے گی، مگر تم آرام کرنے سے پہلے نماز پڑھ لینا۔ عائشہ بیگم نے اسے ہدایت دی۔ جی ماں، نماز پڑھنے ہی جا رہا ہوں۔ کومیل اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کرتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زناش کی نظریں آسٹریلین طوطوں پہ جمی ہوئی تھی۔ رنگ برنگے طوطے پنجرے میں خوشی سے پھدک رہے تھے۔ زناش بیٹا، اگر تم بھی تھوڑی دیر آرام کرنا چاہو تو کر لو۔ عائشہ بیگم کو اس کی فکر ہوئی۔ نہیں آنٹی، مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ کے پاس بیٹھنا، اس نے خوش دلی سے کہا تو عائشہ بیگم مسکرا دی۔ جیتی رہو، اللہ تمہاری قسمت اچھی کرے۔ میں ذرا ایک نظر ابریش کو دیکھ کر آئی، جانے کچن میں کیا کر رہی ہے۔ عائشہ بیگم کچن کی طرف بڑھ گئی تھی اور وہ اٹھ کر صحن میں آ گئی۔ سبز و شاداب بیلوں اور پودوں سے ڈھکا ہوا وہ صاف ستھرا سا صحن جس میں ہر چیز بڑے سلیقے سے رکھی گئی تھی، اسے بڑا بھلا لگ رہا تھا۔ ایک عجیب سکون تھا یہاں، تحفظ کا بھرپور احساس۔ وہ جہاں کھڑی تھی قریب ہی لمبی سی کیاری بنائی گئی تھی جہاں سبز دھنیا، ہری مرچیں، ٹماٹر اور دیگر سبزیوں کو اگایا گیا تھا۔ اسی کیاری میں وقفے وقفے سے گل، دوپہری اور موتی کے پودے بھی لگائے گئے تھے۔ زناش کیاری کے قریب رکھے موڑے پر بیٹھ گئی اور ہاتھ بڑھا کر دھیرے سے موتی کے پھولوں کو چھونے لگی۔ آپ کو پھول پسند ہے کیا؟ اچانک ابریش اس کے پاس آتی ہوئی مسکرائی تو وہ بھی زیر لب مسکرا دی اور اسبات میں سر ہلایا۔
ماں ان پھولوں سے بہت خوبصورت گجرے بناتی ہیں، آپ کے لیے بھی بنائیں گی۔ ابریش آج بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ تمہارے ہاتھوں پہ مہندی بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ سوناش نے اس کے ہاتھ پہ لگی خوبصورت مہندی دیکھتے ہوئے تعریف کی۔ یہ کل رات لگائی تھی، میری فرینڈ کی شادی تھی، ابریش نے سادگی سے بتایا اور پھر پوچھنے لگی، آپ کو مہندی پسند ہے کیا؟ ہاں پسند ہے، مگر میں نے کبھی مہندی نہیں لگوائی۔ سوناش کی بات پر قریب کھڑی ابریش نے اسے حیرت سے دیکھا۔ مگر کیوں؟ بس ایسے ہی، کبھی خیال نہیں آیا، سوناش نے اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں آپ کو مہندی لگاتی ہوں۔ اگلے ہی لمحے ابریش کون مہندی لیے اس کے پاس آ بیٹھی تھی، اس کی خوبصورت ہتھیلی پر خوبصورت نقش و نگار بنانے لگی۔ عائشہ بیگم کچن میں مزید کچھ بنانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ کمیل جب تھوڑی دیر کے بعد اپنے کمرے سے واپس آیا تو اسے صحن میں بڑے مطمئن انداز میں ابریش سے گپ شپ لگاتے ہوئے پایا۔ اس کے دونوں ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی تھی اور وہ اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھی تھی۔ اس کے بالوں کی فرینچ نوٹ اس کے شانے سے آگے آئی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ ایک سادہ سی گھریلو لڑکی لگ رہی تھی۔ کمیل نے پہلی بار اسے کھل کر مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ غیر ارادی طور پر وہ برآمدے میں ہی رک کر اسے دیکھنے لگا۔ بلا شبہ خدا نے اسے فرصت سے بنایا تھا۔ کمیل یار، اگر آج آ ہی گئے تو 2 گھڑی بیٹھ جاؤ میرے پاس بھی۔ عقب سے اکرام صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ یہ چونک کر یکدم پلٹا۔ جی ابا۔ کمیل کسی فرما بردار بچے کی طرح ان کے ساتھ برآمدے میں بیٹھ گیا۔ ابا کوئی خاص بات ہے کیا؟ خاص بات ہی ہے بیٹا، تم میرے دیرینہ دوست اسلم کو تو جانتے ہی ہو، اس نے اپنے چھوٹے بیٹے اعجاز کے لیے ابریش کا ہاتھ مانگا ہے۔ وہ لوگ باقاعدہ رشتہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ اعجاز تمہارا کلاس فیلو بھی رہ چکا ہے، تمہاری رضامندی ضروری تھی اس سلسلے میں۔ میں نے تمہاری ماں کی باہمی رضامندی سے اسلم کو کچھ دن مزید رکنے کو کہہ دیا ہے۔ اکرام صاحب نے اسے تفصیل بتائی۔ اعجاز بہت اچھا لڑکا ہے ابا، میں ذاتی طور پر اسے جانتا ہوں، شریف آدمی ہے، اور پھر اسلم چچا کے گھرانے کو ہم بچپن سے جانتے ہیں، دیکھے بھالے لوگ ہیں، انشاءاللہ ابریش وہاں بہت خوش رہے گی۔ کمیل نے اپنی رائے دی۔ ہاں تو پھر ٹھیک ہے، اس جمعے کو انہیں بلا لیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے ابا، آپ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ تو کیا تم نہیں آؤ گے؟ نہیں ابا، میرے لیے آنا تو ممکن نہیں ہوگا، میں فون پہ بات کر لوں گا اسلم چچا سے۔ کمیل کی بات پر اکرام صاحب اس بات میں سر ہلا گئے تھے۔ اور پھر وہ جتنے گھنٹے بھی کمیل کے گھر رہی وہ زناش کی زندگی کے خوبصورت لمحات تھے۔ عائشہ بیگم نے کھانے میں آلو کی بھجیا کے ساتھ چکن کڑھائی اور مٹر پلاؤ بھی بنا لیا تھا۔ دسترخوان پر سجا وہ سادہ سا کھانا بھی اسے مزہ دے رہا تھا۔ کھانے کے دوران عائشہ بیگم، اکرام صاحب اور ابریش کا اسے مزید کچھ نہ کچھ کھانے پر اصرار کرنا زناش کو ان سب کی خلوص محبتوں کا دیوانہ بنا گیا تھا۔ وقت نہ جانے کیسے پر لگا کر اڑ گیا تھا، کچھ خبر ہی نہ ہوئی اسے۔ بالآخر شام کے سائے دن کے اجالے کو اپنے پنکھ میں سمیٹنے لگے تھے۔ شام اور رات کے بیچ گھڑی کے ٹک ٹک کرتی سوئیاں تیزی سے فاصلہ کم کرنے لگی تھی، مگر اس نے اپنے محل نما پیلس میں جانے کا نام نہ لیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ابریش نے چائے بنائی تھی۔ کمیل نے چائے کا کپ خالی رکھتے ہوئے زناش سے کہا، میم کافی ٹائم ہو گیا، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ کمیل نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ہاں چلتے ہیں۔ زناش نے دھیرے سے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ لو بھئی، آج تو ٹائم گزرنے کا بالکل بھی احساس نہیں ہوا۔ زناش بیٹا، تمہاری آمد کی بے حد خوشی ہوئی۔ عائشہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا تو زناش کا جی چاہا کہ وہ اپنا بھی ان کے سر سے نہ ہٹائے، اپنا ہاتھ کبھی بھی اس کے سر سے نہ ہٹائیں۔ اور آپ سے مل کر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوئی۔ ابریش نے بھی چہکتے ہوئے اپنے دل کا سچ بولا تو وہ مسکرا دی۔ مجھے بھی یہاں آ کر آپ سب سے مل کر بہت اچھا لگا۔ آپ سب کے ساتھ میرا یہاں جو بھی وقت گزرا وہ بہت خوبصورت یاد بن کر ہمیشہ مجھے یاد رہے گا۔ زناش کی آنکھوں میں بے اختیار پانی تیرنے لگا اور وہ صرف کمیل ہی دیکھ پایا تھا۔ بس بیٹا، یہ تو آپ کی انکساری اور محبت ہے، ورنہ ہمارا غریب خانہ واقعی آپ کے شان نشان نہیں۔ اکرام صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پلیز انکل، ایسے مت بولیے، آپ کا یہ چھوٹا سا گھر کسی جنت سے کم نہیں ہے، جہاں لوگ زندگی خوبصورت رشتوں، محبتوں اور پرخلوص جذبوں سے بندھی نظر آئے، اور یہ گھر جنت ہی ہوتے ہیں۔ زناش کی بات پر اکرام صاحب مسکرا دیے تھے۔ بیٹا، یہ تو سچ کہا آپ نے۔ بہرحال آپ کا جب دل چاہے آپ یہاں آ سکتی ہیں، یہاں آپ کو ہمیشہ یہی خلوص اور شفقت ملے گی۔ اکرام صاحب کی بات پر وہ مسکراتی ہوئی اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس کی آنکھ کے کونے سے آنسو ٹوٹ کر گرا جسے اس نے سر جھکا کر گویا چھپانے کی کوشش کر لی تھی، مگر کمیل سے اس کی آنکھ سے بہنے والا وہ آنسو بھی مخفی نہ رہ سکا۔ آج وہ ایک الگ ہی روپ میں اس کو دکھائی دے رہی تھی، ایک ٹوٹے ہوئے دل والی، حساس تنہائیوں کی ڈسی ہوئی، رشتوں سے محرومی کا دکھ چھپائے محبتوں سے گوندھی ہوئی زناش کمال قریشی۔ اسے ایسی محبتیں کبھی اپنی تایا اور مرسل سے نہیں ملی تھی۔ آج انجان لوگوں سے ملنے والی پرخلوص محبتوں نے اس کی آنکھوں کو جھلملانے پر مجبور کر دیا تھا۔ عائشہ بیگم نے بہت پیار سے صحن میں لگے موتیے کے پھول توڑ کر اپنے ہاتھوں سے زناش کو گجرے بنا کر پہنائے تھے۔ ابریش کی لگائی ہوئی مہندی کا رنگ اس کے ہاتھ پر خوب چڑھا تھا، جسے دیکھ کر ابریش نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا، جس کے ہاتھوں پہ مہندی کا رنگ چڑھے اس کا ہسبینڈ اسے بہت محبت کرتا ہے۔ ابریش کی اطلاع پر زناش تلخی انداز میں فقط مسکرا دی تھی۔ گھر سے نکلتے ہوئے
عائشہ بیگم نے قرآنی آیت کا ورد کر کے کمیل پر پھونک ماری تو وہ ایک ماں کی اس محبت کے اظہار پر دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی، لاکھ گرد حصار ہوں حفاظت کے، ایک بھی نہیں ہوتا ان میں ماں کی دعاؤں جیسا۔ گاڑی میں بیٹھتے اور واپسی پر تمام راستے وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے لب خاموش تھے بالکل، اور اس نے گاڑی کی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا رکھی تھی اور آنکھیں موند رکھی تھی۔ کمیل نے مرر سے اسے کئی بار دیکھا تھا، نہ جانے کہ اس کا دل چاہا کہ وہ کوئی بات کرے، مگر وہ نہیں بولی تھی، حتیٰ کہ گاڑی کمال پیلس میں داخل ہو گئی تھی۔ پورچ میں گاڑی لگانے کے بعد کمیل نے گاڑی سے نکل کر اس کے نشست والا دروازہ کھولا اور وہ باہر آ گئی۔ آسمان پر رات نے اپنا آنچل پھیلا دیا تھا۔ سیاہ بادلوں کی اوٹ میں جھانکتا ہوا چاند اور ٹھیلیاں کرتی ہوا نے گاڑی سے نکلتے ہی اس کا ماتھا چوما تھا، مگر اس کے چہرے پہ سنجیدگی درج تھی۔ بالآخر کمیل بے ساختہ سے پوچھ بیٹھا، میم آر یو اوکے؟ یس آئی ایم فائن۔ کمیل تم ایک خوش نصیب انسان ہو، جانتے ہو کبھی کبھی دوسروں کی خوش نصیبی اپنی بد نصیبی کا دوہرا احساس بن کر اور بھی ہرٹ کرنے لگتی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس کے قریب رکی تھی اور پھر پورچ سے مین انٹرنس کی طرف جانب بڑھ گئی۔ کمیل وہیں دروازے پر ہاتھ رکھے گاڑی کے پاس کھڑا اسے اندر جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی بھی بہت عجیب تھی، کبھی اپنی حرکتوں سے اسے پریشان کرتی تھی، کبھی اپنی باتوں سے وہ واقعی سے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ گاڑی لاک کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ چینج کرنے کے بعد اس نے اپنا دھیان ہٹانے کے لیے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر لیا تھا۔ وہ زناش سے اپنی توجہ ہٹانا چاہتا تھا، دل مسلسل اس پاگل اور جذباتی لڑکی کے بارے میں متفکر ہو رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے چینل سرچنگ میں مصروف تھا جب ایک چینل کو چینج کرتے کرتے اس کا ہاتھ رک گیا۔ کوئی فریاد تیرے دل میں دبی ہو جیسے، تو نے آنکھوں سے کوئی بات کہی ہو جیسے، ہر ملاقات پہ محسوس یہی ہوتا ہے، مجھ سے کچھ تیری نظر پوچھ رہی ہو جیسے۔ جگجیت کی پرسوز آواز اس کے مضبوط اور کٹھور دل کو مسمار کرنے لگی۔ اسے وہ پل یاد آیا جب وہ پلین میں اس کے ساتھ آ بیٹھی تھی۔ اسے وہ لمحہ بھی یاد آیا جب میٹرو بس میں وہ اس کے بالکل ساتھ بیٹھی تھی اور اس کے بال اڑ اڑ کر کمیل کے چہرے کو چھونے لگتے تھے۔ راہ چلتے اکثر یوں گماں ہوتا ہے، وہ نظر چھپ کے مجھے دیکھ رہی ہو جیسے، اس طرح پہرو تجھے سوچتے رہتے ہیں ہم، میری ہر سانس تیرے نام لکھی ہو جیسے، کوئی فریاد تیرے دل میں دبی ہو جیسے۔ نہ جانے یہ آواز کا اثر تھا، شاعری کا، یا اس کے اپنے اندر کا کوئی قوی احساس۔ وہ مسلسل غیر ارادی طور پر اسے سوچے جا رہا تھا۔ وہ خود بخود ان لمحوں میں پھر سے سانس لینے لگا تھا جب وہ دبئی نائٹ کلب کے باہر ہوش و خرد کی دنیا سے بیگانہ ہو گئی تھی، جب وہ ساحل سمندر پر اپنی جان دینے اور اس کی جان نکالنے کے لیے سمندر میں ڈوبنے کی غرض سے بھاگی تھی، تب بے ساختہ اور غیر ارادی طور پر کمیل نے اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام مناظر گھومنے لگے تھے۔ وہ بے بس سی صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور کھڑکی میں آ کر کھڑا ہو گیا، مگر وہ لمحہ اب بھی اس کے دل سے لپٹا ہوا تھا جب وہ کسی بچے کی طرح حیرت و خوشی سے فٹ پاتھ پر کھڑی پانی پوری کھا رہی تھی، جب اس نے چہکتے ہوئے اپنی کلائیوں میں کانچ کی چوڑیاں چھنکاتے ہوئے اس کو دکھائی تھی، جب چارپائی پر بیٹھ کر اس نے کمیل کے ساتھ زبردست سیلفی بنائی تھی، اور جب وہ لائبریری آیا تھا اور وہ گرتے گرتے بچی تھی، کمیل نے آگے بڑھ کر اسے بچا لیا تھا۔ وہ سارے لمحات نہ جانے کیوں اس کے بے چین دل سے لپٹنے لگے تھے، اسے پریشان کرنے لگے تھے۔ وہ اس کے بارے میں نہ جانے کی سوچے ہی جا رہا تھا۔ گھبرا کر اس نے کھڑکی کھول دی تھی۔ صبح سے آسمان پر سایہ کیے بادل اب دھیرے دھیرے برسنے لگے تھے۔ وہ خاموشی سے برستی بارش کی بوندوں کو دیکھنے لگا۔ اب اس کے اور اس کے دل کے بیچ ایک جنگ سی ہونے لگی تھی۔ دل اسے زناش کے بارے میں سوچنے پر اکسا رہا تھا اور وہ اپنے نادان دل کی اوٹ پٹانگ سوچوں کو رد کر رہا تھا۔ دل اسے زناش جیسی حسین و جمیل اور بے شمار دولت مند لڑکی کو اپنا لینے کی خواہش کر رہا تھا۔ وہ لڑکی اس سے پسندیدگی کا اظہار کر چکی تھی، اس سے محبت کی دعوے دار تھی، اسے اپنا آئیڈیل سمجھتی تھی، اپنی منگنی توڑنے پر تیار تھی۔ وہ لڑکی ہیرے جواہرات کی ایک کان تھی جسے حاصل کر کے وہ ہر حساب سے مالا مال ہو سکتا تھا، مگر لوٹنا اس کی فطرت میں شامل نہ تھا۔ وہ ایک مضبوط اور نہایت ایماندار آدمی تھا، اپنے نفس پر حکومت کرنے والا بہادر آدمی۔ یہی وجہ تھی کہ بے بسی کے انتہا پر پہنچتے ہوئے پہلے ہی کمیل نے اپنے دل کے تمام فضول اور بے معنی خواہشات کو کسی روتے ہوئے بچے کی طرح تھپکیاں دے کر سلا دیا۔ کمرے میں کھڑکی کھولنے کے باوجود یکدم اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ بارش کی بوندیں اب تیزی سے برسنے لگی تھی۔ وہ بلا مقصد لان میں آ گیا تھا۔ بے اختیار اس کی نظریں زناش کے کمرے کی کھڑکی پر اٹھی تھیں اور اس نے اپنے بازو کھڑکی سے باہر پھیلا رکھے تھے۔ بارش کی بوندیں اس کی ہتھیلیوں کو بھگو رہی تھی۔ زناش نے بھی اس کی جانب دیکھا تھا، ہمیشہ کی طرح، برسوں پرانے خواب کی طرح۔ کمیل آج بھی اس کی پلکوں میں ٹھہر گیا تھا۔
پتہ نہیں ایسا کیا تھا اس شخص میں، وہ کسی ناسمجھ بچے کی طرح اس کی جانب ہمکتی تھی، کھینچتی چلی جاتی تھی، لپکتی تھی، اپنے عزت نفس کو، اپنی انا کو، اپنی آن کو، اپنی شان کو رونتی ہوئی چلی جاتی تھی۔ اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ بے ساختہ کمرے سے بھاگتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیوں میری ضرورت بنتے جا رہے ہو تم؟ کیوں میری جان لیوا عادت بنتے جا رہے ہو؟ کیوں میرے دل کا ریموٹ کنٹرول تم اپنے ہاتھ میں لے رہے ہو؟ کیوں میرے جذبوں کو اپنی خاموشی اور کٹھور پن سے بہکنے پر مجبور کر رہے ہو؟ کیوں مجھے برباد کر دینا چاہتے ہو؟ کیوں؟ وہ روتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ بارش اب اور بھی تیز ہو گئی تھی، وہ دونوں ہی بارش میں بھیگ رہے تھے۔ وہ اس سے سوال کری ہوئی تھی اور کمیل اسے دیکھتا ہوا بس اس کے سوالوں میں اپنے جواب ڈھونڈتا رہ گیا۔ وہ گویا خود بھی بے بس ہو رہا تھا۔ کوئی ایسا جادو کرو کہ میں تمہارے سحر سے آزاد ہو جاؤں، میرا دل تمہاری طرف مائل ہونا چھوڑ دے، پلیز پلیز مجھ پر رحم کرو، میری آرزو مت بنو، میری تمنا کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ پھر سے ہسٹیریکل ہو رہی تھی اور اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی۔ آج وہ بول رہی تھی اور کمیل سن رہا تھا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی مریم خاتون کے لیے یہ منظر بہت جان لیوا تھا۔ وہ از حد فکر مندی سے زناش کے پاس جانے کے لیے اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ جی تو گائز، آج کے ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ اور آگے کیا ہوگا؟ کیا اب کمیل بھی اس کی محبت میں مبتلا ہو رہا ہے؟ کیا زناش کی بد دعا لگ گئی ہے کمیل کو؟ تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کریے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں اپنا۔ اللہ حافظ۔